حقیقت بھی یہی ہے، اور اقبال کے نزدیک ایک اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ حقیقت، جو اصل حقیقت ہے، جو حقیقت اولا ہے، جو ہائر ریالٹی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی طرح کی ہے، اور اس کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہیں. وہ مینیفیسٹیشنز فزیکل میں بھی ہوتی ہیں، میٹا فزیکل میں بھی ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تلاوت کلام پاک کے لیے شہریار ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. جناب شہریار ملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ شہریار ملک صاحب. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں خود تحت اللفظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرض کیا ہے کہ ایک یقین بنتا ہے میرے ہر گماں کی عافیت، ایک یقین بنتا ہے میرے ہر گماں کی عافیت، ہے زمین سبز گنبد آسماں کی عافیت، ہے زمین سبز گنبد آسماں کی عافیت. کیسی معراج بشر حرف مودت کے بغیر، کیسی معراج بشر حرف مودت کے بغیر، آپ سے نسبت نہیں تو پھر کہاں کی عافیت. والی بطحہ یہ عرض پاک میرا صاحباں، والی بطحہ یہ عرض پاک میرا صاحباں، مالک کون و مکان اس صاحباں کی عافیت. آپ کا اسم مبارک ورد رہتا ہے میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اسم مبارک ورد رہتا ہے میرا، جانتا ہوں ہے اسی میں جسم و جاں کی عافیت. آپ کا نقش کف پا منزل انسانیت، آپ کا نقش کف پا منزل انسانیت، پیروی میں آپ کی دونوں جہاں کی عافیت. زندگی بارے گراں ہے سید خیر الورا، زندگی بارے گراں ہے سید خیر الورا، جانتا ہوں پھر بھی اس بارے گراں کی عافیت. صاحب قرآن سے نسبت ہے میرے خون کو، صاحب قرآن سے نسبت ہے میرے خون کو، مانگتا ہوں اس لیے زاہد زباں کی عافیت. اور اب میں سروش عالمگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پچھلی نشست میں جو مقدمہ ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے بہت ساری تاریخ کے اعتبار سے بہت سارے واقعات پر نظر ڈالی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ان کچھ صدیوں میں، پچھلی کچھ صدیوں میں انسان کے ورلڈ ویو میں ایک شفٹ آیا ہے، ایک بہت میجر شفٹ آیا ہے جو اپنے ساتھ ایک نئی تہذیب لے کر آیا ہے. ورلڈ ویو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد، جب میں بات کرتا ہوں یوزولی جب میں ورلڈ ویو کہتا ہوں تو اس سے میری مراد ہوتی ہے انسان کا بنیادی پرسپیکٹو 3 بیسک پلینز میں. ٹھیک ہے، ایک اس کا پرسپیکٹو اس کے اپنے بارے میں، اس کا پرسپیکٹو کائنات کے بارے میں، اور اس کا پرسپیکٹو خدا کے بارے میں. ٹھیک
کہ یہی تین چیزیں مل کر انہی تناظرات سے ہماری پوری زندگی متعین ہوتی ہے، اسی سے اس کی ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے، انفرادی سطح میں بھی اور اجتماعی سطح میں بھی، تہذیب کی سطح پر بھی. تو یہ ہمارا بنیادی آپ کہہ لیجیے اراکین ہے ورلڈ ویو کے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ماڈرنزم ایک نیا ورلڈ ویو ہے جو اپنے ساتھ ایک نئی تہذیب لے کر آیا تھا، اور وہ تہذیب ہم نے دیکھا تھا کہ پھوٹی ہے بہت سارے حادثات کے نتیجے میں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا 12ویں صدی کے اور اس کے بعد 12th سینچری کے بعد ہمیں بہت ساری ٹیکنالوجیکل اور انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹس ایسی حاصل ہوئیں کہ جس نے ہمارے سامنے کچھ نئے راستے کھول دیے. ٹھیک ہے، کائنات کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اپنے بارے میں ایکسپلین کرنے کے لیے، خدا کے بارے میں جاننے یا اس کے تصور سے انجان ہو جانے کے لیے کچھ نئے راستے ہمارے سامنے آ گئے. پھر کچھ حادثات پے در پہ ایسے ہوئے کہ جو پہلے سے موجود ورلڈ ویو تھا وہ کچھ مشکوک ہو گیا. چرچ کی بات ہوئی تھی کہ چرچ نے کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز دے رکھی تھیں، کچھ ایسے وعدے کر رکھے تھے جن وعدوں کو وہ نبھا نہیں سکے، جن ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کر سکے. اور ہمیں معلوم ہوا کہ جن حادثات کا ہم شکار ہوئے ہیں اس کا سلوشن، اس کا ان مسائل کا حل ہمارے پاس، ہمارے ان تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنز کے پاس نہیں ہے. ان مسائل کا حل ہمیں کہیں اور تلاش کرنا ہے. تو سلولی یہ ہوا کہ انسان کی جو گیز تھی، جو ہماری نظر تھی، یا ہمارا جو ایک خاص تناظر تھا، وہ خدا مرکز سے ہٹ کے انسان مرکز بن گیا. خدا کا تصور بعض لوگوں کے نزدیک تو نہیں رہا، اور جن کے نزدیک رہا انہوں نے اسے ایک آپ یوں کہہ لیجیے ایک سپلیمنٹل یا پیریفرل تھاٹ کی حیثیت دے دی، اس کو ایک ثانوی نظریے کی حیثیت دے دی، اور وہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت مؤثر حقیقت کے طور پر موجود نہیں رہا. اجتماعی سطح پر اگر بات کی جائے، انفرادی سطح پر یقیناً معاملات بہت مختلف رہے ہیں. اس سے کچھ ویلیو سسٹمز ہمارے سامنے آئے. ٹھیک ہے، یہ میں صرف ریکیپ کر رہا ہوں جو ہم نے پچھلی مرتبہ کور کیا تھا، اس میں اس کا جو کنکلوژنز جہاں تک ہم پہنچے تھے وہاں تک پہنچ رہا ہوں. کچھ بیسک ویلیو سسٹمز ہمارے سامنے آئے جن میں جو بالکل بیسک ایلیمنٹ ہم نے دعویٰ کیا تھا وہ ہے فریڈم، وہ ہے اتھارٹی کا انکار. وہ اتھارٹی خواہ خدا کی اتھارٹی ہو، خواہ وہ کنگشپ کی اتھارٹی ہو، خواہ چرچ کی اتھارٹی ہو، لیکن یہ ایک ریبیلین ایٹیٹیوڈ انسان میں اٹھا. تمام تر آزادی بری بھی نہیں ہے، تمام تر آزادی اچھی بھی نہیں ہے. وہ نگیشن ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس شے کی نگیشن ہے. لا اپنی جگہ پر، اگر پہلے کلمے کے حوالے سے بات کریں تو وہ اللہ کے بغیر ادھورا ہے. لا الہ الا جب ہم بولتے ہیں، الا اللہ جب بولتے ہیں، تو پھر وہ ایک مکمل دائرہ ہمیں دیتا ہے. یہ ہمارا ایک روایتی تناظر ہے. تو لا کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اللہ کے بغیر وہ آپ کہہ لیجیے کہ وہ ایبسولوٹ نیگیشن بن جاتی ہے، وہ صرف ڈسٹرکٹیو فورس بن کر رہ جاتی ہے. تو اس میں فریڈم کا ایلیمنٹ تھا، اور فریڈم کے بعد جو اس میں دوسرے ایلیمنٹس موجود تھے ان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے فزیکلزم کا. ٹھیک ہے، ہم یہاں تک پہنچ گئے تمام اشیاء کا انکار کرتے ہوئے. پہلے خدا سے ہٹ کر ہم ہیومنزم کی طرف آئے کہ ہم نے انسان کو مرکز بنایا. انسان کو مرکز بنانے کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم انڈیویجولزم کی طرف آئے کہ ہم نے صرف اپنی ذات کو مرکز بنایا. اور اپنی ذات کو مرکز بنانے کا براہ راست نتیجہ کیا ہے کہ میں صرف اس شے کو مانوں گا جو شے یا تو میرے تجربے میں آ جائے، میرا سینس ڈیٹا اس کو اپروو کر دے، یا جس کو میری ریشنیلٹی اپروو کر دے. ٹھیک ہے، یا میں ذہنی طور پر اس کے دلائل کو تسلیم کر لوں، لاجیکلی اس کنکلوژن تک پہنچ جاؤں، یا میں اس تجربے سے گزر جاؤں، کوئی ایک سینس ڈیٹا مجھے مل جائے براہ راست، مجھے فزیکلی ایک چیز دستیاب ہو جائے، تو وہ کل حقیقت ہے. ٹھیک ہے، یہ فزیکلزم کا بیان ہے. اس میں پھر اسکولز آف تھاٹ رہے ہیں. یورپین یا کانٹیننٹل ریشنلزم مشہور رہا ہے، برٹش امپیریکلزم مشہور رہا ہے کہ اس میں حسیات کو زیادہ بڑا درجہ حاصل ہے، یا آپ کی ریشنالٹی زیادہ اوتھینٹک ہے جو ہمیں صحیح نتائج تک پہنچاتی ہے. ان دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، جس کے بعد پھر لاجیکل پازیٹیوزم نے ان کو کمبائن کرنے کی کوشش کی. وہ ایک الگ بحث ہے، الگ اسٹڈی ہے. تو بہرحال فزیکلزم اپنی ٹھوس بنیادوں میں یا اپنے ٹھوس نتائج کے اعتبار سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ
حقیقت بس وہی ہے جس کا ادراک سینس ڈیٹا کی سطح پر ہو سکے اور جو میری انڈرسٹینڈنگ میں آ سکے, جو میری ریشنالٹی, میرے انٹلیکٹ کی پہنچ میں, اس کی دسترس میں ہو. اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو بھی ہے وہ حقیقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسٹرانگ فزیکلزم ہے, یہ سائنٹسٹ میں ان ریجنز میں جو اس سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں, ان کے ہاں کیونکہ سائنس کا تمام تر اسلوب جو ہے, جس کو سائنٹیفک میتھڈ کہا جاتا ہے, وہ تمام تر اسلوب انہی بنیادوں پر کھڑا ہے. آپ جس شے کو کلینکلی ٹیسٹ نہیں کر سکتے, اور جو چیز فالسیفائبل نہیں ہے یا ویریفائبل نہیں ہے, ویریفائبلٹی اور فالسیفائبلٹی کے اپنے کچھ مباحث ہیں, اس طرف بھی جائے بغیر جس چیز کو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے کلینکلی, جس کے بارے میں ایویڈنس مہیا نہیں کر سکتے فزیکیلٹی کے لیول پر, اس شے کو حقیقی نہیں مانا جاتا, یا سائنس اس شے کی کم از کم تائید نہیں کرتی. تو اس فضا میں رہنے والے لوگ عموماً ہارڈ یا اسٹرانگ فزیکلزم کے قائل ہیں, آج بھی ہیں. آج بھی سائنٹسٹ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسٹرانگ فزیکلزم ہی کی قائل ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک ایلیمنٹ جس میں ریڈکشنزم کا بھی ہے. ریڈکشنزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بڑے سسٹم کو چھوٹے ایلیمنٹس کے ذریعے ایکسپلین کر سکیں. ٹھیک ہے. بڑے حقائق کو بالکل فنڈامنٹل جو آپ کے پاس ایلیمنٹس اویلیبل ہیں, آپ ان کے ذریعے انٹرپریٹ کر سکیں. مثال کے طور پر فزیکلزم اس بات کا قائل ہے کہ ہمارا شعور تک اور ہمارے خیالات, کریٹیوٹی, تخلیق, جمالیات, اخلاق, ہر چیز کو فزیکل بنیادوں پر, فزکس کی بنیادوں پر ایون ثابت کیا جا سکتا ہے یا ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. تمام تر ایکسپلینیشنز نہ ہونے کے باوجود بھی یہ کم از کم ان کے ہاں ایک عقیدہ موجود رہتا ہے کہ یہ ابھی سائنس یہاں تک اگر نہیں بھی پہنچی تو آئندہ پہنچ جائے گی کہ اسے ایکسپلین کر سکے. تو یہ اسٹرانگ فزیکلزم ہے. ہم میں سے باقی افراد جو سائنس سے بہت زیادہ مناسبت نہیں رکھتے یا جن کا بیک گراؤنڈ سائنس میں نہیں ہے, وہ بھی کم از کم ویک فزیکلزم کی حد تک تو وہ اس نئے اسلوب میں یا اس نئے آپ کہہ لیجیے تناظر میں ڈھل چکے ہیں, اس نئے ورلڈ ویو کو اپنا چکے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ہمیں جو شے حسیات کی سطح پر نہیں ملتی یا جو شے ہمارے ریشنالٹی کے ریکوائرمنٹس فلفل نہیں کرتی, ہم کم از کم اس کو بہت ہی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جس چیز کا دعویٰ ہمیں میٹا فزیکیلٹی کی طرف سے ملے, جو دعویٰ میٹا فزیکل ہو, اس سے اپنانا یا اس پہ اس طرح کا یقین رکھنا کہ جس طرح کا یقین ہم مثلا آپ کے یہاں موجود ہونے پہ جیسے میں رکھتا ہوں, یا میرے یہاں موجود ہونے پہ آپ لوگ رکھتے ہیں, یا اپنے ہونے پہ رکھتے ہیں, اس طرح کا یقین رکھنا عمومی طور پر وہ ممکن نہیں رہا. یہ ہمارا عمومی اسلوب ہے جو ہم میں ایک, اگر یہاں کے حوالے سے بھی بات کی جائے, دینی حلقوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے, تو ہمارا اسلوب یہ ہے کہ ہم جن اشیاء کو چھو نہیں سکتے, چکھ نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے یا لاجیکلی پروو نہیں کر سکتے, ان اشیاء پہ ہم شک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسکیپٹک تھاٹ کا جو یورپ میں جو بانی ہے وہ دیکارت ہے, جس نے یہ دو چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں. ایک تو یہ اسکیپٹسزم, میتھوڈیکل اسکیپٹسزم, اور دوسرا ڈوئلزم. تو ہم ڈوئلزم پہ یقین رکھیں یا نہ رکھیں, اپنی پریکٹیکلٹی کے اعتبار سے, اپنی اپلیکیشنز کے اعتبار سے, جو ہم روزمرہ زندگی گزارتے ہیں اس کے اعتبار سے, ہم ڈوئلزم ہی کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ہم خدا کو اور دنیا کو الگ الگ رکھتے ہیں, دین و دنیا کو الگ الگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. خدا بہت سارے پاکستان میں, میرے اپنے دوست احباب میں بہت سارے افراد کے لیے خدا ایک مفروضہ ہے جسے ہم احتیاطاً قبول کر لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی میں کل کو جہنم میں جانا درپیش ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ واقعی یوم حشر کا سامنا ہو جائے. تو وہ ایک ایسا مفروضہ ہے جس پہ ہم کم یا زیادہ آپ کہہ لیجیے ڈگریز آف سرٹنٹی کے ساتھ, جس میں سرٹنٹی کا لفظ ہی بلکہ یہاں پر نہیں, کم اور زیادہ ڈگریز آف ڈاؤٹ کے ساتھ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے پھر نالج کی بھی خاص ڈیفینیشن دی. فزیکلزم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ نالج کو بھی صرف اس نالج کو تسلیم کرتے ہیں جو نالج ہمیں حس کی سطح پر سینس ڈیٹا کے ذریعے دستیاب ہوا ہے, یہ جس کا سینس ڈیٹا کے ذریعے کم از کم جس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اگین جس پہ لاجک اپلائی کی جا سکتی ہے. تو آج کا جو ہمارا یہ جو فرسٹ لیکچر جو اقبال کا ہے
وہ بنیادی طور پر اس ہی ایریا پر وہ کچھ کلام کرتے ہیں. نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرئنس. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے, کچھ لوگ پڑھ کے آئے ہیں, تو جنہوں نے پچھلے لیکچرز یا پچھلی نشستوں میں جنہوں نے ان تمام ٹاپکس کو جو ہم نے کور کیے تھے انہیں فالو کیا ہے, انہیں میرا خیال ہے کہ بہت آسان لگنا چاہیے. یہ انہی چیزوں کی ایک ارینجمنٹ ہے. اس میں ووکیبلری کی ڈیفیکلٹی تو آ سکتی ہے, لیکن ادروائز یہ بہت آسان چیپٹر ہے. اس میں بنیادی سوالات جن کا اقبال سامنا کرتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے ماڈرن مائنڈ کے لیے اب نالج صرف اس چیز کا نام ہے, جیسا ہم نے عرض کیا, کہ جو صرف سینس ڈیٹا سے ملتا ہے, اور اس کے علاوہ باقی کوئی بھی شے جو میٹا فزیکل سورسز سے آئی ہو وہ نالج نہیں ہے, وہ نالج کی ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی. تو اقبال اب اس سوال کا سامنا کرتے ہیں, مطلب 2-3 سوالات اٹھاتے ہیں. ان میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ریلیجن کا دیا گیا نالج اوتھینٹک ہے, کریڈیبل ہے, کیا اسے نالج کا درجہ دیا جانا چاہیے, اگر ہے تو کس طرح سے ہے, اور ہمارا یہ جو دنیاوی علم ہے یا جو اب یہ ماڈرن ڈیفینیشن آف نالج ہے اس سے اور ریلیجس نالج کو یا ریلیجن نے جو آپ کو خبر پہنچائی ہے, جو نالج پہنچایا ہے, اس کو کس طرح سے ریکنسائل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس میں تعلق کیا ہے, ریلیجن اور نالج کا تعلق کیا ہے, اور کس طرح سے آج کے زمانے میں اس تعلق کو برتا جائے گا, اور کس طرح سے ان لوگوں کو کہ جو ایک ماڈرن مائنڈ ہے اس ماڈرن مائنڈ کو کس طرح سے ہم وہ تعلق ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا بنیادی اس چیپٹر کا مقصد یہ ہے. پہلے میں کیونکہ اب یہ بالکل بھی ممکن نہیں رہا یہاں تک پہنچ کر کہ ہم اس چیپٹر کو کسی بھی طور لفظاً پڑھ سکیں یا اس کی تمام تر اس کے خیالات کو, تمام تر دیے گئے آرگومنٹس کو کور بھی کر سکیں. تو صرف اس میں جو بنیادی 1-2 چیزیں ہیں ہمیں انہی کو کور کرنا ہوگا, جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ترتیب بھی کچھ آگے پیچھے کرنی پڑے. تو جو بیسک لائن آف ریزننگ ہے اسے ہم فالو کر لیں گے, اور آخر میں اگر وقت دستیاب ہوتا ہے تو پھر کوشش کریں گے کہ کم از کم پیراگرافس کی حد تک میں آپ کو اس کا ایک ٹور کروا دوں کہ یہ چیپٹر کس طرح سے اپنا آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہے, کون سے پیراگراف میں کیا بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ایک اس کا آرڈر کا اور ترتیب کا بھی اندازہ ہو جائے, اور پھر آپ کے لیے اس کو پڑھنا آسان ہو جائے. اچھا, اس کے بارے میں 2 غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں کافی عام ہیں اس لیکچر کے حوالے سے. ایک گمان تو یہ ہے کہ غالباً اس لیکچر میں اقبال نے کیونکہ ریلیجس ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں, مسٹک ایکسپیرینس کی بات کر رہے تھے پریفس میں, اس میں بھی کرتے ہیں, تو یہ جو صوفیانہ واردات ہے, واردات قلبی ہے یا مذہبی مشاہدہ یا تجربہ ہے یا واردات ہے, تو ایک خیال یہ ہے کہ شاید اقبال نے اس کا کوئی میتھڈ دینے کی کوشش کی ہے, کچھ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایکسپیرینس کس طرح سے کیا جائے یا نئے ذہن کے لیے وہ ایکسپیرینس کس طرح سے ممکن ہے. ٹھیک ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اقبال نے بہت قطعی طور پر بہت ساری جگہوں پر, صرف ایک جگہ پریفس میں تو کہا ہی ہے جو کہ ان تمام لیکچرز کے بعد لکھا گیا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر اگلے لیکچرز میں بھی یہ اس بات کو دہرایا ہے کہ ایسا کوئی میتھڈ اویلیبل نہیں ہے. پچھلے لیکچر کے بعد بھی ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے کہ نہیں جی وہ میتھڈ تو اویلیبل ہے, صوفیانہ میتھڈ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس بات کو پوری جو اقبال نے ایک پورا آرگومنٹ دیا ہے اس کو اس کی کمپلیشن کے ساتھ اس کی فائنل فارم میں ہی لینا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا میتھڈ نہیں ہے جو ہمیں ہائر ریالٹی کا, خدا کا ایک ایسا تجربہ, اس کی ایسی حضوری نصیب کر دے کہ جو اس وقت کے ذہن کے لیے, ماڈرن مائنڈ کے لیے, وہ مائنڈ جس کے بارے میں ہم نے ساری باتیں کہی ہیں جو فزیکلزم کا شکار ہے, اس مائنڈ کے لیے قابل قبول ہو یا اس مائنڈ کے لیے موزوں ہو, اس کے لیے فٹنگ ہو. تو ایسا ریلیجس ایکسپیرینس کا میتھڈ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی میتھڈ نہیں دیا جا رہا, نہ دیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ یہ لیکچر اس لیے بھی نہیں ہے کہ ریلیجس ایکسپیرینس کی سگنیفیکنس ہماری زندگی میں ثابت کی جائے کہ ہمیں اس ریلیجس ایکسپیرینس سے گزرنا چاہیے جو کہ پرانے دور کا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اقبال کی ایک وشفل تھنکنگ یہ ضرور رہی ہے کہ ایسا میتھڈ بنے. اس وشفل تھنکنگ کے لیے وہ زیادہ سائیکالوجسٹ کی طرف دیکھتے رہے ہیں. انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے, سیکنڈ لیکچر ہی میں وہ اس خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ نے جو مسٹک ایکسپیرینسز ہیں ان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا ہے. جیسے وہ ولیم جیمس کی مثال ان کے سامنے تھی, اور ولیم جیمس کو انہوں نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے جو آرگومنٹس دیے ان میں سے بہت سارے ولیم جیمس سے مستعار بھی لیے ہیں, بہت جگہوں پہ انہوں نے کوٹ بھی کیا ہے.
تو وہ سائیکالوجسٹ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ شاید کچھ مشاہدات کر کے کچھ تجربات کر کے وہاں تک پہنچ جائیں کہ ہمیں ریلیجس ایکسپیرینس کے میکنزمز تک کچھ رسائی ہو جائے، جس کے بعد ہم کچھ نئے میتھڈز، کچھ نئی میتھڈالوجیز ترتیب دے سکیں. لیکن وہ بہرحال خواہش وہ پوری نہ ہو سکی. سائیکالوجسٹ نے بھی اپنا جو قبلہ ہے وہ بدل لیا، اس کو تھوڑا ریڈیوس کر لیا، اور دائرہ کار زیادہ تر جو ہے وہ بیہیویئرزم وغیرہ کی حد تک آ گیا. اور پھر بعد میں زیادہ اس میں جو آج کل جو زیادہ تحقیق جاری ہے وہ بہت حد تک نیورولوجی سے وابستہ ہے. تو بہرحال یہ دو چیزیں نہیں ہیں. تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ ریلیجس ایکسپیرینس کو یوں ایکسپلین کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں جو ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہے، جو سب سے بڑا نقطہ ہے، کیونکہ اصل اقبال کا مقصد جو مقصد اولا ہے وہ وہی ہے کہ ہم نے مذہب کو نئے ذہن کے سامنے سائنٹیفک وے میں پیش کرنا ہے، یوں پیش کرنا ہے کہ وہ اس کی انٹلیکچوئل ریکوائرمنٹس کو کسی قدر فلفل کر سکیں، وہ اس کو ایک پلازیبل سسٹم کے طور پر ایکسیپٹ کر سکیں. ٹھیک. اب مذہب کی بالکل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تمام تر مذہب جو ہمیں دستیاب ہے اس کی بالکل بنیاد ہے وہی، جو خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے ایک انسان کے لیے جس کو وہ منتخب کرتا ہے. وہی کا میکنزم کیا ہے؟ ریلیجس ایکسپیرینس. تو اس فرسٹ چیپٹر کا بالکل بنیادی مقصد یہ بنتا ہے کہ ریلیجس ایکسپیرینس کی پلازیبلٹی ثابت کر دی جائے، کیونکہ کانکریٹ مائنڈ میٹا فزیکل سورسز کو تو مانتا نہیں ہے. جو فزیکلسٹس ہیں وہ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کسی بھی طرح کا علم ڈائریکٹ سینس ڈیٹا کے بغیر ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور وہی جو ہے وہ یقیناً سینس ڈیٹا کے بغیر ہوتی ہے. وہی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو آپ نے دیکھ لیا، چھو لیا. وہ تو ایک تجربہ ہے، ایک واردات قلبی ہے جس سے ایک جو پیغمبر ہے وہ گزرتا ہے. تو اگر آپ اس تجربے کا انکار کر دیں، اگر آپ اس تجربے کے امکان کا انکار کر دیں، اگر آپ یہ کہیں کہ پلازیبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ ایسا تجربہ ہو سکے یا اس سے کوئی علم ایکسٹریکٹ کیا جا سکے، تو پھر آپ نے پورے وہی کے سسٹم کا انکار کر دیا. تو ریلیجن کی جو سب سے پہلی فاؤنڈیشن ہے وہ یہی بنائی جائے گی کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ وہی ممکن ہے، وہ تجربہ ممکن ہے، ریلیجس ایکسپیرینس ممکن ہے، اور وہ ریلیجس ایکسپیرینس اتنا ہی اوتھینٹک علم دیتا ہے جتنا اوتھینٹک علم آپ کو دوسری حسیات دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس پورے چیپٹر کا مقدمہ یہ ہے. یہ میں نے پہلے ایکسپلین اسی لیے کیا تاکہ پھر باقی تمام تر جو باتیں ہیں اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں. اچھا، اب سب سے پہلے یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ نالج ہم کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے. یہ والا چیپٹر ایک چیز میں اس میں مس کر گیا کہ یہ والا لیکچر جو ہے اقبال کا، اس میں ایک جو دوسری اس کی سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا لیکچر ان کی کمپلیٹ ریلیجس ایپسٹیم کو ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پوری ایپسٹیمولوجیکل فاؤنڈیشنز لے کرتا ہے جو پھر باقی تمام لیکچرز میں کام آئیں گی. ایپسٹیمولوجی نام ہے علم العلم کا، ہم نالج آف نالج، اسٹڈی آف نالج، نظام العلم کہہ لیجیے کہ علم کیا ہوتا ہے، اپنے بنیادی جزیات میں کیا ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، کس طرح کا علم کتنا اوتھینٹک ہے، کتنا اوتھینٹک نہیں. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایپسٹیمولوجی کی فیلڈ میں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. فلاسفی کی ایک سب ڈومین ہے. یہ اقبال کا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں ہمیں کم از کم جو ریلیجس ایکسپیرینس ہے وہ کم از کم اتنا اوتھینٹک نالج دیتا ہے جتنا اوتھینٹک نالج آپ کو سینس ڈیٹا سے ملتا ہے. ٹھیک. یہ اقبال کا کم از کم. تو اس کو پھر بعد میں ہم جی. تو اب یہ باقی ہمارا جو لیکچر ہے سارا وہ اسی نقطے کے گرد گھومے گا. دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایپسٹیمولوجیکل فاؤنڈیشنز جو دین کی ہیں کہ دین کے نزدیک علم کیا ہے، دین کے نزدیک علم کیسا ہوگا، وہ کس طرح سے دیا جائے گا، کس طرح ریسیو کیا جائے گا، وہ اقبال کے نزدیک جدید تناظر میں ماڈرن پرسپیکٹو کے لیے وہ بھی اس لیکچر ہی میں وہ اسے کمپلیٹلی ایکسپلین کرتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں. اچھا، اب آج کے موضوع کے لیے اسے تھوڑا سا وہ رکھنے کے لیے، کلیکٹڈ رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیونکہ وقت کی بھی آج کچھ کمی ہے، صرف 90 منٹس بھی نہیں رہ گئے ہیں، تقریباً 85 منٹس ہیں. تو
آج کوشش یہ کریں گے کہ ہم سوالات جو ہیں وہ صرف بیچ میں کچھ سیکشنز اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں. میں آپ سے کچھ سوالات انوائٹ کروں گا ہر ایک جو بڑا ہمارا سب ٹاپک ہے وہ ایکسپلین کرنے کے بعد. لیکن کوشش یہ پلیز کیجیے گا کہ بیچ میں ہم اس میں انٹرپٹ نہ کریں تاکہ تھوڑا سا زیادہ اسموتھلی آج اختتام ہو سکے. اچھا, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نالج ماڈرن مائنڈ کے لیے, کانکریٹ مائنڈ کے لیے, کیونکہ اصل مخاطب وہی ہے نا, ایڈریس اس سے کیا جا رہا ہے, تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لی جائے گی. اس کے لیے نالج کیا چیز ہے؟ نالج فار ایگزامپل نالج میں اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کہنے میں کہ آئی تھنک سم تھنگ یا آئی نو سم تھنگ, ان میں کیا فرق ہے؟ جیسے اس کا کال یونگ کا بہت مشہور جملہ ہے نا کہ آئی ڈو ناٹ تھنک دیر از گاڈ, آئی نو دیر از گاڈ. تو نالج میں اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آئی, دوبارہ بتائیے. جی جی بتائیے. sort of like the difference between fact and opinion. Like knowledge, مجھے I know means کہ یہ چیز سچ ہے, مجھے پتہ ہے, I think. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ بتائیں. نالج وہ ہوتا ہے جو چیز ویریفائڈ ہو ہمارے نزدیک, اور انفارمیشن کا اس کے لیے زیادہ ویریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو زیادہ کانفیڈنس سے پورٹریٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں ہی, یہ آپ لوگوں نے جو ایک ایک نقطہ دیا ہے, یہ دونوں نالج کی بیسک شرائط میں سے ہیں. تو نالج بیسیکلی ایک ایسا بلیف ہے, اٹس ناٹ میئر انفارمیشن, اٹس اے بلیف. کیونکہ آپ جس چیز کو کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا نالج ہے, اس کے اوپر آپ کو ایک یقین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ چیز درست ہے. تو ایک ایسا بلیف ہے جو نمبر 1 ٹرو ہو, کہ وہ اصل میں ایک وہ چیز سچ ہونی چاہیے. اگر وہ سچ نہیں ہے تو پھر اسے نالج نہیں کہا جائے گا. آپ کا یقین اس کے بارے میں جتنا مرضی پختہ ہو. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے آپ کوئی دلیل رکھتے ہوں, آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہو. تو مطلب وہ صرف ٹروتھ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کسی شے پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ بالاتفاق درست ہے, مطلب وہ کوئنسیڈنٹلی وہ ٹروتھ بھی ہے اور آپ کا وہ بلیف بھی تھا, تو وہ نالج نہیں کہلائے گا جب تک آپ کے پاس اپنے اس یقین کے لیے, اس اعتقاد کے لیے, اس فیتھ کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل, کوئی نہ کوئی آرگومنٹ موجود نہیں ہے. آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ اس پہ کیوں یقین رکھتے ہیں. یہ ڈیفینیشن وہ ہے جو پلیٹو نے دی تھی, جو افلاطون نے دی تھی, اور اس وقت سے یہ ڈیفینیشن 20ویں صدی تک بالکل ویسے ہی مین اسٹریم ڈیفینیشن رہی ہے. آج بھی یہی مین اسٹریم ڈیفینیشن ہے. اس پہ کچھ چھوٹے موٹے اعتراضات کیے گئے تھے, لیکن وہ آسانی سے رفع ہو جاتے ہیں. تو اس کی جو مشہور ٹرم ہے وہ ہے نالج از جسٹیفائڈ ٹرو بلیف. ٹھیک ہے, جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, ٹرو ہونا چاہیے, اور وہ آپ کا عقیدہ تو ہے ہی. ویریفیکیشن, آپ نے کیونکہ ویریفیکیشن کا ورڈ بولا ہے, تو ویریفیکیشن اگر ہم ٹیکنیکل معنوں میں بات کریں تو ویریفیکیشن از سم تھنگ ایلس. ویریفائبلٹی زیادہ بڑی ڈیمانڈ ہے جو ممکن نہیں ہے. زیادہ تر نالج ڈومینس میں ویریفیکیشن چیز کی ممکن نہیں ہوتی, حتیٰ کہ سائنٹیفک جن کو فیکٹس کہا جاتا ہے وہ بھی ویریفائیبل نہیں ہوتے. وہ صرف مطلب اسپیکنگ پیورلی ٹیکنیکلی سائنٹیفک ٹروتھس بھی جو ہیں وہ جن کو ٹروتھ صرف محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے, وہ ویریفائیبل نہیں ہوتے. ان کو صرف کروبریٹ کیا جاتا ہے کچھ ڈیٹا سے, کچھ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ بھی ایویڈنس مل گیا, وہ بھی مل گیا, وہ بھی مل گیا, وہ کبھی بھی مکمل طور پر ثابت نہیں ہوتے. تو یہ ہمارا جن کی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان میں خاص طور پہ یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید سائنٹیفک پروف کوئی چیز ہے, یا جو ہم جسے سائنٹیفک لا کہتے ہیں وہ شاید پروو ہونے کے بعد لا بنتا ہے, پہلے تھیری ہوتی ہے. اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. سائنس کو صرف اس کو فالسیفائی کیا جا سکتا ہے. ایک آپ کے جتنا بھی ایک سائنٹیفک تھیری ہے, اس تھیری کے اگینسٹ اگر آپ کو ایک ایویڈنس مل جاتا ہے تو وہ اسے فالسیفائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس تھیری کو مزید ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اس وقت تک صرف اس کو کروبریٹ کیا جاتا ہے. آپ اس تھیری کو اسٹرینتھن کرتے جاتے ہیں مختلف ایویڈنس سے, مختلف آبزرویشن سے, مختلف مشاہدات سے, مختلف تجربات سے. تو یہ بہرحال یہ نالج کی جو ہے یہ تقریباً کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے. اس میں پھر آگے تھوڑی سی جزیات ہیں کہ اچھا جو آپ کی ذہن میں جسٹیفیکیشن ہے, جو آپ کا آرگومنٹ ہے, اصل میں وہ چیز ٹرو بھی اسی حوالے سے ہونی چاہیے, لیکن وہ پھر بہت پھیل جائے گی اور ہم تھوڑا ڈیٹریکٹ ہو جائیں گے, تو اس کی تفصیلات میں فی الحال نہیں چاہتا.
اچھا نالج اسلام کے نزدیک اگر دین کے حوالے سے بات کی جائے تو نالج خود سے کبھی بھی مقصد نہیں بنتا، سائنٹیفکلی اسپیکنگ ایز ویل. یہ تقریباً ایک حد تک مسلمہ ہی ہے کہ نالج، وہ جو کہتے ہیں نا نالج فار دا سیک آف نالج، ایسی شے کا کوئی وجود نہیں ہے. انفیکٹ اقبال ہی کی ایک کسی تقریر میں غالباً انہوں نے یہ بات کہی کہ نالج فار دا سیک آف نالج از اے میکسم آف فولس، کہ یہ احمقوں کا مقولہ ہے کہ علم برائے علم جو ہے وہ احمقوں کا مقولہ ہے. علم کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک جسٹیفائڈ آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ جس کی طرف وہ علم آپ کو لے کر جا رہا ہے. مثال کے طور پر یہ کیمرہ چل رہا ہے، اس کیمرے کی اس کا ایک خاص میکینزم ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپریٹ کرنے کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ اس میکینزم کو انڈرسٹینڈ کروں، ٹھیک ہے. وہ میکینزم کی انڈرسٹینڈنگ جو مجھے ملے گی وہ میرا نالج ہوگا، ٹھیک ہے. میں اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے کیا، اس کو دکھا سکتا ہوں کہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم اگر یہ خاص اسٹیپس کو دہراتے ہیں تو یہ کیمرہ اس طرح سے فنکشن کرتا ہے، اور یہ اپنے فنکشنالٹیز جو ہے، یہ فیچرز جو ہیں ان کو یہ اس طرح سے کیری آؤٹ کرتا ہے. یہ ایک خاص طرح کا نالج ہے. اب اگر میں صرف مشغلے کے طور پر یہ دیکھنا کی کوشش کروں کہ اچھا اس کیمرے میں جو اوپر اس کے وہ ٹیکسچر بنا ہوا ہے، اس ٹیکسچر میں ایگزیکٹ کتنی پٹس ہیں، یا یہ دیکھنا شروع کر دوں کہ اس کا جو ایگزیکٹ ٹرائیکرومیٹک کلر ہے، جو ایلیمنٹس ہیں وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، اس میں ریڈ گرین بلو کتنا مل کے یہ گرے بنا ہے، اور اس نالج کے حصول کا کوئی مقصد نہ ہو تو وہ یقیناً وہ نالج نہیں، وہ جہالت ہے. محاورتاً اسپیکنگ وہ اپنی اسٹرکٹ ڈیفینیشن میں اسٹل نالج ہوگا. میں اس کو پروف بھی کر سکتا ہوں، میں نے ایکوائر بھی کر لیا اور وہ ٹرو بھی ہوگا، لیکن اس کا اگر مقصد نہیں ہے تو وہ نالج حاصل کرنا صرف وقت کا ضیاع ہے، وہ ویسٹیج آف ٹائم. تو نالج کا ہمیشہ، نالج اچھا یا برا نالج جو ہے وہ اپنے مقصد سے پہچانا چاہتا ہے. ریلیجن ہمیں جو نالج دیتا ہے، ہم اس پہ آتے ہیں کہ وہ نالج کی ڈیفینیشن پہ کس طرح پورا اترتا ہے، یہ کیوں کر اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نالج دے رہا ہے. ریلیجن کا نالج انسان کو ہائر اینڈس کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور ان ہائر اینڈس کے لیے انسان کو تیار کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خیر اور شر کی پہچان ہو جائے. یہ اس کا بالکل پہلا جو کہہ لیجیے جو بنیادی نالج جو ہمیں دیتا ہے وہ خیر اور شر کی پہچان کا ہے، خدا کے ساتھ ایک تعلق کا ہے کہ ہائر ریئلٹی کے ساتھ ہم اپنا ایک تعلق استوار کر لیں، اور پھر ہم زندگی میں جو بھی کریں وہ اس ہائر ریئلٹی اور اپنے تزکیے کے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں. اور اس کو وہ انفیکٹ قرآن کی جو ایک اصطلاح ہے اولو الالباب، وہ بہت ساری اصطلاحات استعمال کرتا ہے نا، عقل بھی ہے، قلب بھی ہے، فؤاد بھی ہے، بے شمار اصطلاحات ہیں جن سے وہ انسان کے شعور کے مختلف حصوں کے بارے میں بات کرتا ہے. تو اولو الالباب وہ عموماً ایسے افراد کو کہتا ہے کہ جن افراد میں یہ بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کو مسخر کر رہے ہیں، کائنات کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، اس کو استعمال میں لا رہے ہیں، لیکن ان کا تعلق آسمان سے نہیں ٹوٹ رہا، ان کی نظر اپنے ہائر پرپس پہ ہے، ہائر آبجیکٹیو ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہو رہا. وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، ہو بیاباں سے ہم آغوش ہو لیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے. تو یہ جو دو اینڈس جس میں یہ دو پولز جس میں جمع ہو جاتے ہیں، انہیں عام طور پہ ایسے افراد کو اولو الالباب کہا جاتا ہے. لب اس کا بنیادی مادہ ہے. اچھا، نالج میں ہم جتنا بھی نالج ایکوائر کرتے ہیں اس میں ایک خاص دیکھنے کی چیز یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ سائنٹیفک نالج بھی ویریفائبل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شے پر شک کیا جا سکتا ہے. سینس ڈیٹا تو ہمیں خواب میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں خواب میں یوں ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے سوتے میں کہ ہم اگر چھو رہے ہیں کسی چیز کو تو ہم اصل میں چھو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں اس میں تمام تر وہ حسیات جو جاگتے میں ہماری فعال ہوتی ہیں وہ خواب میں بھی فعال ہو سکتی ہیں. تو سینس ڈیٹا از اونلی ایز مچ ریلائبل، اس لیے اس میں بھی شک کیا جا سکتا ہے. تو آپ سائنٹیفک ڈیٹا کی کسی بھی درجے میں آپ اس کے تیقن پہ پہنچ جائیں، اس کو ہمیشہ فالسیفائی کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک مارجن موجود رہتا ہے. اور نالج میں یا ہم جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ ہمیشہ فیتھ کا رہتا ہے.
ٹھیک ہے. اقبال نے یہاں پہ اپنے لیکچر میں فیتھ کے اندر ایک کوگنیٹیو ایلیمنٹ کی بات کی ہے, اس پہ بھی ہم جائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ سائنس میں بھی ہمیشہ ایک ایلیمنٹ فیتھ کا ہوتا ہے. سائنٹسٹ بھی جو پیورلی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فیتھ کو اتنا خاطر میں نہیں لاتے اور ہر چیز جو ہے وہ فزیکلی ویریفائبل ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ, ایسا نہیں ہوتا. اس کے مطلب اس میں دو بنیادی نکات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ریلائی کرتے ہیں, ہمارے اندر ایک آؤٹ ورڈ ریلائنس ہوتی ہے. مجھے مثال کے طور پر اگر یہ معلوم ہے, اور اس کو عام طور پہ علم کی حیثیت دی جاتی ہے, مجھے اگر یہ معلوم ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں 7 سیارے ہیں, 7 پلانٹس ہیں اور 3 ڈوارف پلانٹس ہیں, تو یہ علم میں نے خود سے حاصل نہیں کیا ہے. اگر آپ مجھے پریس کریں کہ میں اس کو ثابت کر سکوں تو میں نہیں کر سکوں گا. زیادہ تر سائنٹسٹ نہیں کر سکیں گے. مطلب دنیا کے زیادہ تر سائنٹسٹ کے پاس وہ ایکوپمنٹ, وہ اپریٹس موجود نہیں ہے جس سے وہ ان کو اصل میں براہ راست دیکھ سکیں. چند بالکل 1-2% سائنٹسٹ ہیں جو وہاں تک ایکسیس رکھتے ہیں, ان رصدگاہوں تک ایکسیس رکھتے ہیں جہاں پہ اس طرح کا ڈیٹا انہیں براہ راست اویلیبل ہو سکتا ہے. وہ پیپر شائع کرتے ہیں, دنیا تسلیم کر لیتی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ ہر شے ایٹم سے مل کر بنی ہے, پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ایٹم کے یہ فلاں یہ جو ہیں سب پارٹیکلس ہیں, ہم نے تسلیم کر لیا. اور جس طرح ہم نے تسلیم کر لیا, دنیا کے زیادہ تر سائنسدانوں نے اسی طرح تسلیم کر لیا. آپ نے ایک پیپر لکھ دیا, ایک آرٹیکل لکھ دیا کہ میں نے یہ تجربات کیے ہیں, میں ان تجربات سے گزرا ہوں اور اس کے بعد میری یہ فائنڈنگز ہیں, تو باقی 99% سائنٹسٹ نے اس بات کو منوان قبول کر لیا. کسی نے چیلنج نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں جب تک خود سے نہیں دیکھتا تب تک میں قبول نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ حقائق, ریالٹیز جن کو ہم ریالٹی سمجھتے ہیں, نالج سے ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بلیفس ہیں وہ اصل میں ایک ریالٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایسے ہی نا, تبھی وہ اس میں ٹروتھ کا ہونا ضروری ہے جیسے ہم نے کہا. تو ریالٹیز جو ہمیں ملتی ہیں اور جس کو ہم نالج کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر سائنس کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کبھی بھی ریالٹی پوری مکمل نہیں ملتی. کسی سائنٹیفک تھیری میں, کسی ڈومین آف نالج میں, کسی بھی شے کو, کسی بھی آبجیکٹ کا کمپلیٹ نالج ممکن نہیں ہوتا. نالج ہمیشہ ادھورا رہتا ہے, اور یہی اس کے آگے بڑھنے کی, سائنٹیفک ڈومینس کی, باقی چیزوں کی بھی جو ایک فارورڈ موومنٹ ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک گیپ موجود رہتا ہے. تو وہ یوں کہیے کہ اشارات کا موضوع ہوتا ہے. ریالٹیز ہمیشہ اشارات کا, ہمیں کچھ اشارے ملتے ہیں اور جب وہ اشارے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ہم انہیں فیکٹ کے طور پر تسلیم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹم کی جب بات کی گئی تھی, جب یہ کہا گیا تھا کہ مادہ تمام کا تمام چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنا ہے, تو اس وقت ایٹم کو دیکھا نہیں جا سکا تھا. ایٹم کو 19th سینچری تک بھی نہیں دیکھا جا سکا. یہ اب 20th سینچری میں آ کے ہم نے کچھ وہ الیکٹرانک گنز ایجاد کی, ہم نے سسٹمز ایجاد کیے جو کہ الیکٹرانس کے ذریعے اس کو باؤنس کر کے الیکٹرانس کو کے تھرو ڈیفلیکٹ کر کے ایٹمس کے اسٹرکچر کو کسی حد تک ویریفائی کر سکیں. اس سے پہلے ایٹم نہیں دیکھا گیا تھا, صرف ان کی موجودگی کے لیے تھیریز تھیں, کچھ احساسات تھے, کچھ ہمیں باقی سائنس ایسے ملتے تھے کہ اچھا یہ تھیری جو ہے یہ فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ غالباً اس طرح سے ہونا چاہیے. اس شے کو جب بہت زیادہ اشارے ملے, جب ایویڈنس بڑھتا گیا تو اس کو تسلیم کر لیا گیا. آپ دیکھیے آئنسٹائن کی تھیری ہے, یہ کچھ ہی برس پہلے جب وہ گریویٹیشنل ویو کی بات ہوئی تو یہ ہوا کہ اچھا اس کی تھیری میں ایک اور پریڈکشن جو ہے وہ پوری ہو گئی جس نے اس تھیری کو اسٹرینتھن کر دیا. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ تھیری ثابت ہو چکی ہے. آئنسٹائن کی تھیری آف ریلیٹیوٹی ابھی تک ثابت نہیں ہے. نیوٹن کی تھیری کو جو اس کے لاس تھے, جو بالکل جس نے ایک طرح سے کائنات کو مکینیکلی ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی, ان لاس کو ایک بڑے عرصے تک بالکل اس کا درجہ دیا گیا کہ یہ نالج ہے اور کائنات ایسے ہی ورک کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ جو اس نے لاس دیے تھے ہمیں نظر آتا تھا کہ چیزیں اس کو اوبے کرتی نظر آ رہی ہیں, لیکن ذرا سا آپ کا اسکوپ بڑا ہوا, آپ نے بڑے بڑے پلانٹس کو, آپ نے جو کاسموس کے دوسرے ایلیمنٹس ہیں, باہر کی دنیایں ہیں, ان کا کچھ جائزہ لینا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں, ساری چیزیں ایکسپلین نہیں ہوتی. تو اس کی تھیری میں فلاز ہیں, یہ تھیری صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور تو یہ تمام تر جو سائنٹیفک تھیریز بھی ہیں, تمام تر علوم جو ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی بیسک ورکنگ میں وہ صرف اشارات پہ بیسڈ ہوتے ہیں,
سائنس پہ بیسڈ ہوتے ہیں. ہمیں بہت سارے سائنس ملتے ہیں جس کو ہم ایویڈنس کہتے ہیں, اور اس ایویڈنس سے ہم ملا کے پھر ایک تھیری ایسی بنا لیتے ہیں جو ان ایویڈنس کو یا اس فنومینا کو ایکسپلین کرتی ہے. تو بیسیکلی سائنٹیفک تھیریز یا تو فنومینا کو ایکسپلین کرتی ہیں یا اس کی ایکسپلینیشن کے کچھ ورکیبل ماڈلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کچھ مشکل باتیں بھی اگر ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم آگے سائنس کی زیادہ بات نہیں کریں گے, اس کے بغیر بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کافی حد تک. میرا کہنے کا جو بنیادی یہاں پر مقصد ہے وہ یہ کہ ایک تو نالج میں بھی ایک ایلیمنٹ آف فیتھ موجود رہتا ہے. ہم دوسروں پر ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک شخص آیا, اس نے ایک چیز رپورٹ کی, ہم نے اس رپورٹ کو مان لیا. دیٹ از دی ایلیمنٹ آف فیتھ جو ہر ڈومین آف نالج میں پرسسٹنٹ ہے. سیکنڈلی کہ جتنا بھی نالج ہمارا ایکسپینڈ ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر کسی پروف کی بنیاد پر ایکسپلین نہیں ہو رہا. پروف از ناٹ دا رائٹ ورڈ فار اینی ڈومین آف نالج ان ٹوڈیز ورلڈ. پروف کی بجائے وہ صرف سائنس کی بنیاد پر ہمیں ایک کہہ لیجیے ہمیں زیادہ سرٹنٹی یا زیادہ کانفیڈنس دے رہا ہے کہ ہاں غالباً یہ والی تھیری صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور سائنٹیفک تھیریز کا ویسے بنیادی طور پر اگر کوئی یہ چیز بھی یہ بعد میں استعمال ہو جائے گی, ایک سائنٹیفک تھیری دینے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کسی بھی سائنٹیفک تھیری کی ایکسیپٹنس کے لیے, ایز اے تھیری ایکسیپٹنس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ 2 شرائط ہیں. نمبر 1, وہ تھیری انٹرنلی کنسسٹنٹ ہو. ٹھیک ہے, اس کے اندر کانٹرڈکشنز نہ ہوں, اس میں تضادات نہ ہوں. وہ اپنے اندر یہ نہ ہو کہ اس تھیری کا ایک حصہ ایک بات کر رہا ہے, دوسرا حصہ دوسری بات کر رہا ہے, اور وہ آپس میں ان میں ٹکراؤ ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ازمز میں ایسا ہو سکتا ہے, ازمز میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. سائنٹیفک تھیریز میں جو نالج ہونے کا دعویٰ کرے وہ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا اگر ہو تو اسے تسلیم نہیں کیا جاتا, ریجیکٹ ہو جاتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تھیریز تسلیم کی جا رہی ہیں, یہ جو فنومینا ہمارے سامنے ہیں, ان فنومینا سے نہ ٹکراتی ہوں. مطلب آج اگر کوئی ایسی تھیری سائنٹیفک آ جاتی ہے جو یہ امپلائی کرتی ہے, جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا گول نہیں ہے, زمین گول نہیں ہے, فلیٹ ہے, تو اسے اس تمام تر ڈیٹا کو ایکسپلین کرنا پڑے گا جو زمین کے گول ہونے پر ایک طرح اس پر جو شاہد ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تھیری اگر دوسرے فنومینا کو ڈینائی کر رہی ہے, اس کے اگینسٹ ہے, تو پھر تو ریجیکٹ ہو جائے گی. اگر دوسری تھیریز کے خلاف ہے, ان سے ٹکراؤ رکھتی ہے, اس میں کانفلکٹ رکھتی ہے, تو اسے نئی ایکسپلینیشنز دینی پڑیں گی ان تھیریز کی بجائے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ سائنٹیفک تھیری کے ایکسیپٹ کیے جانے کے لیے, ایز تھیری ایکسیپٹ کیے جانے کے لیے بس یہ 2 شرائط کافی ہیں کہ وہ انٹرنلی کوہیرنٹ ہو, انٹرنلی کنسسٹنٹ ہو, اس کے اندر تضادات نہ ہوں, اور وہ ایکسٹرنلی بھی تضادات نہ رکھتی ہو. تو اس میں کانٹرڈکشنز دونوں طرح کی, ایکسٹرنل اور انٹرنل کانٹرڈکشنز نہیں ہونی چاہیے. دیٹس اٹ. تو وہ تھیری آپ کی جو ہے وہ ایک طرح سے پلازیبل تھیری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, یہ تو ہوگی بات علم کی. یہاں تک نالج کے حوالے سے اگر کوئی کویشچن ہو تو پلیز کر لیجیے. صحیح ہے, آپ نے بھی فرمایا کہ ایلیمنٹ آف فیتھ ان نالج جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی دس از دا ٹیسٹیمنی وچ یو آر لائک ٹو elaborate here that if I cannot sense any data by myself and I get the knowledge from the other one, my question is that how faith is required in testimony? How faith is required in testimony? You said that element of faith is always there in the knowledge. So this means مطلب نالج کی ورکنگ میں, نالج ایکوائر کیے جانے کے اس میں, اس پورے پروسیجر میں فیتھ بیسک ایلیمنٹ کے طور پہ موجود رہتا ہے. ایک تو ہم نے جیسے بات کی کہ سائنٹیفک تھیریز میں بھی دوسروں پر ریلائنس ہماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک سائنٹسٹ نے ایک تجربہ کیا, اس نے تجربے کی کنکلوژنس کو شائع کر دیا, ہم نے اس شائع شدہ اس پبلشڈ پیپر کو, اس کے نتائج کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. اسے اگر کچھ لوگ ویریفائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ چند ایک سائنٹسٹ کہیں پاکٹس میں ہوں گے, مطلب ایک کی تائید کوئی اور کر دے گا کہ ہاں ہم نے بھی کر کے دیکھا ہے اور ایسے نتائج نکل رہے ہیں. لیکن ہر شخص, ہر سائنٹسٹ, بلکہ 99% آف دا سائنٹسٹ, اس سے بھی زیادہ 99.something% جو ہے سائنٹسٹ کی, وہ تجربات کو نہیں دہرائے گی. اور اگر دہرائے تو ہماری زندگی کا کارخانہ بند ہو جائے. ہم ایسے کر ہی نہیں سکتے. آپ پوری زندگی فیتھ کے ساتھ گزارتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو دوا لکھ کے دیتا ہے, آپ اس سے دوا لے کے گھر آ جاتے ہیں, وہ کھا لیتے ہیں. زندگی کا معاملہ ہے, لیکن ہم اس پہ ریلائی کرتے ہیں, اس کے علم پہ ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پوری زندگی ہم ایک دوسرے پر اعتبار کر کے گزارتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نالج میں کی اپنی ورکنگ میں فیتھ کس طرح سے شامل ہے
کہ اگر میں کوئی تجربہ کر رہا ہوں تو میں اس حوالے سے اسکیپٹک نہیں ہوں گا. جیسے وہ اگر آپ دیکات کا اسکیپٹسزم دیکھیے نا تو اس کا اسکیپٹسزم بہت ہی ایکسٹریم نوعیت کا ہے. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ڈیمن بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ جو اس ساری کائنات کو ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ ایک ایلیوژن کریٹ کر رہا ہے میرے سامنے, اور جو کچھ بھی میرے سینس بھی کر رہا ہوں, جو کچھ ڈیٹا میرے پاس آ رہا ہے وہ سب کچھ اس ایلیوژن کا نتیجہ ہے. تو اگر آپ شک کرنے چلیں تو یہ اینڈ لاجیکل ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ سکیں. تو ہم اپنی لاجک کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, ہم اپنی ریزننگ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, کسی نہ کسی جگہ پر جا کر موقف بناتے ہیں کہ نہیں یہاں پر میں نے اس بات پر اعتبار کرنا ہے کہ جو سینس ڈیٹا مجھے مل رہا ہے یہ سینس ڈیٹا صحیح ہے. جو کازیشن کی چین چل رہی ہے, کازیشن کی اس چین کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ایک شے دوسری شے کو لیڈ کرتی ہے, میں اس شے کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ کازیشن کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کازیشن پہ اب کل سورج نکلے گا, ہم اس بنیاد پر تمام تر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اس بنیاد پر تمام تر پلاننگس کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کل سورج نکلے گا. آج تک نکلتا آیا ہے تو ہم نے اعتبار کر لیا کہ کل نکلے گا. ٹھیک ہے, ہم انڈکشن کو جو اپلائی کرتے ہیں, انڈکشن میں بھی ایک سینس آف فیتھ ہے. اسی طرح سے اس کے لیے ایک برٹن رسل نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی اس نے ایگزامپل دے رکھی. حالانکہ رسل صاحب بڑے آرڈنٹ ایتھسٹ تھے. اس نے ایگزامپل دی کہ فرض کیجئے کہ ایک چکن ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی نے پال رکھا ہے, ایک پیٹ چکن ہے. روز ایک ہی وقت میں وہ دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلتا ہے, ایک اس کی جو وہ ہیں اونر جو ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں اور وہ اس کو کچھ غذا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے کازیشن کیا ہے کہ دروازہ کھلنے کا یا اس دروازہ کھلنے کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کھانا ملنے لگا ہے. ٹھیک ہے, کاز اینڈ افیکٹ. ہم ہر شے کو کاز اینڈ افیکٹ میں دیکھتے ہیں نا, میں اس شے کو دھکا دوں گا یہ نیچے گرے گی, کاز, کیونکہ ہم نے تجربہ ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو آنر ہے, مطلب اس کا یہ بلیف پکا ہو جاتا ہے کہ کازیشن ہے, کائنات ایسے ہی کام کرتی ہے, اس دروازے کا مطلب ہے غذا. ٹھیک ہے, وہ اس نے فوڈ اور دروازے کو لنک کر لیا, کنڈیشن ہو گیا اس سے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ فوڈ کی جگہ چھری لے کر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ بی ہز لاسٹ ڈے. اس دن اس کے سارے جو کازیشن کے اعتقادات تھے, جس کو وہ نالج سمجھتا تھا, وہ نالج سب ٹوٹ جائے گا. تو بہرحال اس کے نالج میں یہ یقین تھا کہ یہ دروازہ کھلنے میں اور اس غذا ملنے میں تعلق ہے. ہم ہر شے کو کازیشن میں دیکھتے ہیں کہ ایک چیز دوسری کا ایفیکٹ ہے, دوسری تیسری کا ایفیکٹ ہے, ہم کچھ کرتے ہیں اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں, اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے نا. وہ سارے نتائج ہماری ہیبٹس نے بنائے ہیں, ہیبٹس نے بلڈ کیے ہیں. تو یہ اس کے اندر بھی ایک فیتھ ہے. آپ اس کو جتنا بھی کھولتے چلے جائیں, ہر درجے میں آپ کو فیتھ ملے گا. پھر یہ بھی فیتھ ہے کہ جی میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں, میں یہاں پہ واقعی کھڑا ہو کر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, یہ فیتھ ہے. اس کے لیے اس کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. تو ہر درجے میں فیتھ کے بغیر آپ 2 قدم نہیں چل سکتے, چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ آپ کی سوشل لائف ہو, چاہے پرسنل لائف ہو. جی لاسٹ کوشچن, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. بتائیے. آپ کی بات کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے. ہم نے جو بیسک نالج مطلب اگر ہم الفابیٹس دیکھ لیں یا نمبر سسٹم دیکھ لیں تو ان کا کوئی سالڈ پروف نہیں ہے کہ الف بے کیا ہے یا اے بی سی کیا ہے یا 1 2 3 کیا ہے یا 2 + 2 = 4 کیا ہے. تو بیسیکلی یہ سارے بلیف ہی ہیں, ہمارے ایمان ہیں, اعتقاد ہیں, جن کی بنیاد پر جو فردر نالج. ایسا ہی ہے, الف بے وغیرہ تو ہم نے خود ایجاد کی ہے, تو اس لیے وہ شاید ایگزامپل اتنی فٹنگ نہ ہو. لیکن میتھمیٹکس کے جیسے آپ فارمولاز کی بات کر رہے ہیں تو ایسا ہی ہے. وہ ہاں مطلب جو بیسک اس کے وہ ہیں, وہ اس کے پروفس بہرحال بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کچھ کے پروفس اویلیبل بھی ہیں جو ہمارے بیسک ایگزام آف میتھمیٹکس ہیں. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم اس پروف سے پہلے ان چیزوں کو مانتے ہیں. 2 + 2 4 کے لیے ہم مطلب اگر میں آپ سب میں سے آپ سب سے اگر میں درخواست کروں کہ اچھا مجھے 2 + 2 4 لاجیکلی ثابت کر دیں, جس کی آپ بات کر رہے ہیں 2 + 2 = 4 اگر لاجیکلی ثابت کر دیں تو شاید ہی یہاں پہ کوئی ہو جو ثابت کر سکے. ٹھیک ہے, پروف اگر ہے بھی تو ہمارا فیتھ اس پروف سے پہلے ہے. یہ والی چیزیں جو ہیں بہرحال میتھمیٹکس ہماری اے پرائری نالج میں گنا جاتا ہے. میتھمیٹکس از اے پرائری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی آر بورن ود دیٹ. تو وی آر بورن ود میتھمیٹکس, وی آر بورن ود لاجک. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم ساتھ لے کر آتے ہیں. جی اگر یہ درست ہے جو اقبال نے اگر یہ کہا ہے کہ خدا کو جاننے کے لیے عقل کا استعمال کچھ درجوں تک تو ضروری ہے, لیکن اس کے بعد اس کی لیمٹس ختم ہو جاتی ہیں, تو پھر عشق کے ذریعے آپ اس کے اوپر جاتے ہیں. ایسے ہی وہی کی ضرورت ہی وہاں پڑتی ہے جہاں پہ ریشنلٹی کی حدود آ جاتی ہیں.
ورنہ وہی کی ضرورت نہ ہوتی. جہاں جہاں وہی کے بغیر ہم پہنچ سکتے ہیں نا, وہاں تک تو قرآن نے بھی ہمیں زیادہ انسپائر کیا ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں اور چیزوں کو ایکسپلور کریں, کائنات کی تسخیر کریں, مختلف چیزوں پر غور کریں, کائنات کے بننے میں, دن رات کے آنے جانے میں, سمندروں میں, پہاڑوں میں. گیپ ہے بلیور میں, جو بلیو کرتا ہے وحی میں, یا بلیو کرتا ہے کہ ہاں یہ اس کا ایکسپیرینس جس سے یہ گو تھرو ہے, یا پروفٹ کو جو یہ الہام ہوا ہے, یا پروفٹ کو جو وحی آئی ہے, یہ بلیور کے لیے تو آسان ہے, جو نان بلیور ہے اس کو کنونس کرنے کے لیے اقبال کیا لازم ہے؟ نان بلیور کو کنونس کرنے کے لیے اقبال لاجک یوز نہیں کرتے, نان بلیور کو اس کی پلازیبلٹی پہ کنونس کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے. آپ لاجک سے کسی کو بھی فیتھ تک نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ فیتھ کی جو ہم نے پہلے جو فرسٹ لیکچر میں, سیکنڈ والے میں غالباً جو بات کی تھی, اس میں جہاں پہ ہم نے ایکسپیرینس کو کھولا تھا, اس کو ایلیبریٹ کیا تھا, تو وہاں پہ بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ فیتھ کے لیے سب سے کنونسنگ شے ایکسپیرینس ہے. جب ہم خود کسی شے کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک خاص اسٹیٹ دیتا ہے, کیونکہ اور فیتھ از اے اسٹیٹ. تو لاجک سے ہم کسی حد تک اس کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن وہ زیادہ لاسٹنگ نہیں ہوتا. یوزلی دیکھا یہ گیا ہے کہ فیتھ جو سب سے زیادہ انڈیورنگ فیتھ ہے, وہ انڈیورنگ فیتھ ہمیں ایکسپیرینس سے نصیب ہوتا ہے. یہی تو اقبال کی جو جس افسوس کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے پریفس میں, وہ اسی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا اس ایکسپیرینس تک آج کے ماڈرن مائنڈ کا, کانکریٹ مائنڈ کی ایکسیس نہیں رہ گئی اس ایکسپیرینس تک. تو اس لیے اب ہمارے پاس ذریعہ صرف یہ بچا ہے کہ ہم اس کے سامنے یہ پلازیبلٹیز کی ثابت کر دیں, اور جو لوگ مسلمان ہیں یا جو لوگ کسی بھی ریلیجن میں موجود ہیں, کسی دین کے حوالے سے ہائر ریئلٹی پہ یقین رکھتے ہیں, انہیں کم از کم ہم ایک سالڈ پلیٹ فارم دے دیں جہاں پہ وہ کانفیڈنس سے کھڑے ہو سکیں, کیونکہ ماڈرنزم نے اس کا بھی کانفیڈنس شیک کر دیا ہے. جیسے پہلے عرض کیا تھا نا کہ ہم میں سے جو خدا پہ یقین بھی رکھتے ہیں وہ بھی زیادہ تر ایک مفروضے کے طور پہ یقین رکھتے ہیں, ایک بڑی تعداد ایک مفروضے کے طور پہ یقین رکھتی ہے. تو ان کو کچھ زیادہ کانفیڈنس کہ جن چیزوں پر وہ بلیو کر رہے ہیں, اپنی ریشنیلٹی پہ کر رہے ہیں, تو کم از کم ان کی ریشنیلٹی کے چینل سے ان تک اس کی پلازیبلٹی پہنچا دی جائے. ماڈرن ٹائمز میں اس کے اندر کچھ کانٹرڈکشنز نظر آ جاتی ہیں, ینگر جنریشن اس کا پھر بالکل اٹھ جاتا ہے. مثلا وہ بدی ہیں, وہ تو بے شمار ہیں کہ ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے, لیکن وہ ابھی ہمارا وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. سورج نکلنے سے اور غروب ہونے تک تو بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ کئی 6 مہینے تک. ہاں یہ زیادہ مسئلہ یہ بھی ہے اس طرح کی چیزیں, کیونکہ دیکھیے اس طرح کے بہت ساری اعتراضات سائنٹیفک تھیریز پہ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, اور بعض اعتراضات ہمارے اتنے بچکانہ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہے کہ میں جیسے سائنس پہ یہ اعتراض اٹھانے لگوں کہ دیکھیے جناب, مجھے تو نظر آ رہا ہے, میں صبح سے شام تک سورج کو تکتا رہا, مجھے نظر آیا کہ سورج ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ادروائز ہے, تو آپ غلط بول رہے ہیں, میں نے تو سائنس ڈیٹا سے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سب سے فرسٹ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ تو یہی ہے کہ سورج کو میں نے گھومتے دیکھا. تو بعض اعتراضات اس درجے کے بھی ہیں جو دین پہ کیے جاتے ہیں, اور اس میں ایک بڑا مسئلہ ہمارے جو دین کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی طرف سے بھی آیا ہے. اب یہ بالکل لاسٹ کویشچن تھی, اس کے بعد پھر میں آگے چلنا چاہوں گا. بتائیں. جیسے اگر آپ مثال دیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اگر ہم ڈاکٹر کمپیوٹر یا اس چیز کو کرے گا تو کبھی ڈاکٹر, ہم کبھی نئے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں اور ہم اس پہ بہت سارا اعتقاد کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ فیتھ کی بنیادوں کی بات نہیں ہو رہی. جی میں کہنا چاہتی ہوں کچھ فیتھ اگر میں کسی چیز پہ رکھتی ہوں اس کی بنیاد کی ضرورت ہے. اچھا, اسی طرح جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ ڈاکٹر اس کمپیوٹر ہے کہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, اس کے پاس نہیں. اسی طرح ریلیجس ایکسپیرینس جو آپ فیتھ کی بات کرتے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد. ابھی ہم نے ریلیجیس ایکسپیرینس کی بات نہیں کی, نہیں ابھی تک ہم نے نہیں کی, ابھی تک ہم نے صرف نالج کی بات کی ہے اور نالج کے ایلیمنٹ آف فیتھ کی بات کی ہے. اس کے حوالے سے کوئی سوال؟ زندگی ہر انسان کی فیتھ پہ چاہیے. فیتھ کے لیے کسی بھی چیز کے لیے پرٹیکولر کسی کی بات نہیں کرتی, جنرلائزڈ فیتھ کے لیے جب آپ کسی بندے کے پاس یا خدا کے بارے میں رکھتے ہو تو اس کے لیے ہمیں ایک بلیف سسٹم چاہیے, یہ ٹھیک ہے, اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے. سوال کیا ہے اس میں؟
نہیں، ہم نے یہ تو دعویٰ کیا ہی نہیں ہے نا کہ فیتھ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو یہ اعتراض ہے یا ایک ایڈیشن ہے یا سوال ہے؟ سر میرا کہنے کا دوسرا آپ نے کہا کہ نالج کے بارے میں آپ نے کہا کہ کوئی الٹیمیٹ نالج نہیں ہو سکتا، تو پھر حضور کی دعا کیا تھی؟ گاڈ گرانٹ می نالج آف دا الٹیمیٹ ٹیچر. خدا سے دعا کر رہے ہیں نا. ہم نے بات کی ہے ابھی دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ ہم نالج کو ڈیفائن کریں گے ماڈرن مائنڈ کی ڈیفینیشن جو اس نے بنا رکھی ہے اس کے نزدیک نالج کیا ہے. وہاں سے آپ جا رہی ہیں پروفٹ کی دعا پہ جو خدا سے کی جا رہی ہے. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پروفٹ ہمارے رول ماڈل تھے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے. جی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ماڈرن مائنڈ کی ڈیفینیشن آف نالج کیا ہے. اس کی ریلیجیس ڈیفینیشن کی بات نہیں ہو رہی، بلیف کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کا فزیکلزم کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اگر ڈیفائن کیا جائے تو نالج کیا ہے. خدا سے تو آپ اڑنے کی دعا بھی کر سکتی ہیں. خدا سے دعا تو کسی بھی شے کی جا سکتی ہے نا. اور خدا اس میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ساری دیکھیے چیزوں کو مکس نہیں کریں. اگر ہم اس ٹاپکس کو مکس کریں گے تو کنفیوژن بہت زیادہ پھیل جائے گی. اس وقت بات یہ نہیں ہو رہی کہ پروفٹ کا اعتقاد کیا ہے یا پروفٹ کی دعائیں کیا ہیں یا پروفٹ کا ایکسپیرینس کیسا ہے. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ اس ساری کتاب میں بہت سارے چیپٹرز ہیں. ہم سارے چیپٹرز کی بات ایک ساتھ نہیں کر سکتے. بھائی اس میں بھی دیکھیے ہم باری باری یہی چلیں گے نا. اگر یہاں پہ ہم ایک ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں، اس چیپٹر کے اندر کم از کم 12-13 ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں. جی لیکن 13 چیزیں ایک ساتھ نہیں سمجھی جا سکتی. اس میں ترتیب کا تھوڑا سا خیال رکھیے. اچھا اگلی جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی وہ ہے کانشیسنیس. شعور کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک کوئی اگر اظہار کر سکیں اس میں تو. چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو ڈفرینشیٹ کرنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، انڈرسٹینڈ ایکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ. ایکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ. اچھا اس کا کیونکہ استعمال مختلف انداز میں ہوتا ہے تو وہ غالباً اس حوالے سے ورائٹیز ملی ہیں ہمیں. اگر فلسافیکلی اسپیکنگ کانشیسنیس جسٹ مینس اویئرنیس، ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف اویئرنیس یا دی کیپیبلٹی ٹو بی اویئر. ہم جب کسی بھی شے کو اپنی انڈرسٹینڈنگ تک لے آتے ہیں، کسی بھی شے کے بارے میں ہم کانشیس ہو جاتے ہیں، اویئر ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس شے کا شعور ہے. ٹھیک ہے. تو شعور کی ایک تو اس کی قسم وہ ہے کہ جو قسم ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے یہاں پہ فزیکلسٹ مائنڈ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے شعور کی سب سے پہلی اور سب سے بلند قسم کیا ہے؟ انٹلیکچوئل کانشیسنیس. کہ وہ سب سے پہلے اپنی ریشنلٹی کو، اپنے کوگنیشن کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے چیزوں پر اور ان کو اس سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انٹلیکچوئل کانشیسنیس یا جسے فکری شعور کہا جاتا ہے، شعور کی جو فکری سطح ہے، یہ واحد شعور نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے درجے ہیں جن میں ہم چیزوں کا ادراک کرتے ہیں. رائٹ. جیسے آپ کسی کہہ لیجیے کسی اچھے مقام سے گزر رہے ہیں، آپ کو بہت خوبصورت منظر نظر آتا ہے. اس منظر کی خوبصورتی کی اپریسیشن، اس کی اویئرنیس، اس کی بیوٹی کی اویئرنیس، یہ جو آپ کی ایک استھیٹک اپریسیشن ہے، اس کا جو جمالیات ہے، جو اس کا حسن ہے، اس کی اپریسیشن وہ آپ کے اندر کسی فکری تعامل سے ہو کر نہیں گزرتی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کھڑے ہوں اور ہم کھڑے ہو کے سوچ رہے ہوں کہ اچھا یہ خوبصورت لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے، پھر اس پہ غور و فکر کر کے آخر میں پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اچھا یہ خوبصورت ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو یقین دلائیں. ایسا نہیں ہوتا. جو چیز ہمیں خوبصورت لگتی ہے وہ انسٹنٹینیسلی خوبصورت لگتی ہے. وی پرسیو اٹ ایز بیوٹیفل. جس چیز سے ہمیں گھن آتی ہے، جو چیز ہمیں غلیظ لگتی ہے، وہ ہمیں انسٹنٹینیسلی غلیظ لگتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس سے فوراً ابا محسوس کرتے ہیں، فوراً اس سے ہم ڈسگسٹ محسوس کرتے ہیں. تو اب یہ جو سطح ہے شعور کی، یہ جو آپ کو ایک کہہ لیجیے ایک فیلنگ دے رہی ہے، فیلنگ آف بیوٹی یا فیلنگ آف ڈسگسٹ، اس کو عموماً ایستھیٹک کانشیسنیس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مشہور کانشیسنیس کے 4 جو زیادہ پاپولر اس کی ٹائپس ہیں، اس کی جو سطحیں ہیں وہ 4 ہیں، 4 لیولز ہیں. ایک پہلا تو انٹلیکچوئل کانشیسنیس، اور وہ انٹلیکچوئل کانشیسنیس جو ہے وہ غور و فکر کر کے چیزوں کو انالائز کر کے ان کو سمجھ کے آگے بڑھتی ہے، اس طرح سے وہ چیزوں کو پرسیو کرتی ہے. دوسری ایستھیٹک کانشیسنیس کہ جو امیجیٹلی افیکٹ ہوتی ہے چیزوں کی خوبصورتی یا بدصورتی سے. ٹھیک.
عموماً اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے لو اور ہیٹریڈ وغیرہ کو بھی اسی کے دائرے میں لایا جاتا ہے. تیسرا ہوتا ہے ہمارا اخلاقی شعور, ہمارے مورل کانشیسنس. مورل ججمنٹس کے لیے کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بری ہے, اس کے لیے بھی ہم ٹرین تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرنا پڑتا. کئی مرتبہ جو فکر ہوتی ہے وہ ہمیں ایک طرف لے کر جاتی ہے. اس کی کوششیں ہوئی ہیں. فلسافیکلی ایک بڑے آپ کہہ لیجیے بڑی بحث کا موضوع رہا ہے کہ مورالٹی کو ہم کسی طریقے سے فلسافیکلی ثابت کر سکیں, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز مورل ہے, یہ امورل ہے. اس کی تقریباً تمام تر کوششیں ہی ناکام ہوئی ہیں. جو ایک بڑی 20th سینچری کی کوشش تھی وہ یوٹیلیٹیرینزم تھا, کہ ہر وہ شے مورل ہے جو کہ بینیفٹ کو میکسیمائز کرتا ہے, جو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بینیفٹ کو پھیلا دے. لیکن اس کی بھی جو نتائج ہیں وہ کوئی بہت زیادہ, وہ ہمارے اپنی مورل کانشیسنس سے زیادہ ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی پہ 1000 بندہ سوار ہو, ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ رچ ہے اور اس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں, باقی سارے بہت غریب ہیں. تو یوٹیلیٹیرینزم کے حوالے سے یہ آرگو کیا جا سکتا ہے کہ اس ایک شخص کو اگر قتل کر کے اس کی دولت کو بانٹ دیا جائے باقی سب میں, تو یہ بینیفٹ کو میکسیمائز کر دے گا, باقی سب کی زندگی سنور جائے گی. تو 999 lives compared to that one life doesn't really matter much. لیکن مورلی ہم اس سے ڈسکس محسوس کریں گے کہ نہیں, دس از رانگ. ٹھیک ہے, وہ ڈسکس محسوس کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ریزننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. دے آر سم تھنگس وچ وی آر بورن ود. تو ایک یہ مورل کانشیسنس کا ایک لیول ہے. اور ایک کانشیسنس جو آخری جو ان 4 میں کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ ہے ہماری ریلیجیس کانشیسنس, ہمارا مذہبی شعور. مذہبی شعور ہمیں فیتھ بنانے کی, موقف بنانے کی ایبلٹی دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ فیکلٹی ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم فیتھ بناتے ہیں. جو پہلے علم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس میں ایک فیتھ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, وہ فیتھ کا ایلیمنٹ اس کانشیسنس سے آتا ہے کہ ایک درجے میں پہنچ کے ہمارا یہ کانشیسنس باقی تمام چیزوں کو سسپینڈ کر دیتا ہے کہ بس اب اس سے آگے نہیں سوچنا, یہاں پر رک کر اب ہم نے اپنا ایک موقف بنانا ہے, یہاں رک کر اب ہم نے اپنی ایک فائنل اوپینین ترتیب دینی ہے. یہ کانشیسنس کے 4 بڑے حصے ہیں. ان میں سے انٹلیکچوئل کانشیسنس کو چھوڑ کر جو باقی تینوں حصے ہیں وہ آپ کو شاید ہمارا ایکسپیرینس وغیرہ والی اگر تمام تر یاد ہے گفتگو, تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ ہمیں ایک سرٹن سینس آف اویئرنیس دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک سرٹن سینس آف کانشیسنس ہوتی ہے, اور وہ سرٹن سینس آف اویئرنیس جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ کو چینج کرتی ہے, وہ ہمیں ایک نئی اسٹیٹ دیتی ہے. تو یہ تمام تر یہ جو 3 ہم نے ڈفرینٹ پلینس آف کانشیسنس کہے ہیں, ریلیجیس, استھیٹک اینڈ کیا تھا تیسرا, مورل, یہ تینوں انٹویٹیولی کام کرتے ہیں. ان کی موڈ آف پرسیپشن جو ہے وہ انٹویٹیو ہے. ٹھیک ہے, انٹویشن میں اور دوسری موڈ آف پرسیپشن میں کیا فرق ہے؟ ایک منٹ, باری باری جی آپ میں. اور آپ کچھ فرمانا. انٹلیکچوئل جو ہے اس میں بیسیکلی جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ لاجک اینڈ ریزن کے اوپر اس کی وہ کھڑی ہوئی ہے, وہاں سے وہ اپنا مطلب سورس ہے. ویدر جو کہ انڈیویژول ہے اس کی لاجک اینڈ ریزن سے سورس نہیں ہے ادر دین دی سورس آف. ہاں ٹھیک ہے, درست ہے, سبھی کی بات تقریباً درست ہے کہ انٹویشن اس طرح کی پرسیپشن ہے, وہ ایسی موڈ آف پرسیپشن ہے جو کہ جسے کہا جاتا ہے کہ انمیڈیٹڈ بائی تھاٹ. جس طرح کی پرسیپشن کے لیے ہمیں فکر سے نہیں گزرنے کی ضرورت پڑتی. ٹھیک ہے, ہم ڈائریکٹلی اس کو کنسیو کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی پرسیو کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے یہ مثالیں دیں کہ مورالٹی یا استھیٹک جو ایک بڑی مثال ہے کہ کسی غلاظت کو دیکھ کر جو آپ کو ایک ابا محسوس ہوتی ہے, جو نفرت محسوس ہوتی ہے, وہ امیجیٹ ہے اپنے انداز میں, اور اس کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. آپ انفیکٹ اگر آپ کو لاجیکلی فرض کیجئے کہ آپ کسی گندگی سے گزر رہے ہیں, آپ کو لاجیکلی یقین دلا دیا جائے کہ نہیں یہ گندگی جو ہے یہ اصل میں آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. ٹھیک ہے, آپ بائی ریزن آپ کنونسڈ ہو بھی جائیں تب بھی آپ کا دل نہیں کرے گا اترنے کا. غذا کی مثال ہمارے سامنے, ہم وہ کتنی لمبی چوڑی کیمپینز چلتی ہیں کہ ہیلدی فوڈ کیا ہے, جنک فوڈ کیا ہے, لیکن اگر آپ جنک فوڈ پہ اگر آپ کی اس کی طرف رغبت ہے تو کوئی کیمپین آپ کو اس سے متنفر نہیں کر سکتی, کوئی کیمپین آپ کو ہیلدی فوڈ
کا ذائقہ اچھا محسوس نہیں کرا سکتی. وہ آپ کھائیں گے بھی تو ایک دوا کے طور پہ کھائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو موڈس آف پرسیپشن ہیں یہ الگ الگ کام کرتی ہیں, اور انٹویشن جو ہے وہ امیجیٹ ہوتی ہے. وہ آپ کو ایک انالیٹیکل کنکلوژن دینے کی بجائے, ریزننگ دینے کی بجائے, چین آف ریزننگ دینے کی بجائے آپ کو ڈائریکٹ ایک احساس دیتی ہے, اور اس احساس کو پھر آپ استعمال کرتے ہیں, اور وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے ریزننگ کی نسبت. ان میں سے جو ریلیجیس موڈ آف پرسیپشن ہے, جو ریلیجیس کانشیسنیس ہے, یہ باقیوں سے کچھ اس طرح سے مختلف ہے کہ یہ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم کسی چیز کو اپنا فیتھ بنا لیتے ہیں, کوئی شے اگر ہمارا موقف بن جاتا ہے, کوئی چیز ہماری ریلیجیس کانشیسنیس کا کانٹینٹ بن جاتا ہے, تو اس کا تقاضا, اس کے انورڈ تقاضے بھی ہوتے ہیں اور آؤٹ ورڈ بھی. اس کا ایک تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کیریکٹر اس کے حساب سے چینج کریں. ہم جس چیز پہ پورا یقین رکھتے ہیں ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ہم اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک شے کسی جگہ پر جانے میں آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اور آپ خودکشی پر مائل نہیں ہیں, جہاں آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں, آپ موڈ آف سروائیول ابھی آپ کی اسٹل انٹیکٹ ہے, تو سروائیول انسٹنکٹ اگر آپ کا انٹیکٹ ہے تو آپ کبھی وہاں داخل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارا جتنا کچھ بھی ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے فیتھ کی بنیاد پر ترتیب پاتے ہیں. اسی لیے جیسے حضرت علی کا قول ہے نا کہ ایمان اتنا ہی ہے جتنا عمل سے ظاہر ہے. اسے یہ دعویٰ جو ہے کہ نہیں میں تو دل میں تو خدا کو رکھے ہوں, لیکن آپ کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, کائنات میں جو آپ کے اعمال ہیں, وہ اس کی گواہی نہیں دے رہے, اور آپ اس کے احکامات کو ٹال رہے ہیں, اور آپ اس کے احکامات کو سوئی پر نظر رکھ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ایمان میں کمی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا فیتھ اتنا اسٹرانگ خدا پہ نہیں ہے جیسا کہ آپ کا ان محسوسات کی دنیا پر ہے جس میں آپ زندہ ہیں. بلکہ سورہ بقرہ نے ایک بلیف میں اور ایکشن میں گیپ تو ایک رہتا ہے, لیکن وہ گیپ بھی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بے چین کرتا ہے. اگر وہ بے چین نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے. اگر آپ ایک چیز پہ پوری طرح قائل ہیں کہ یہ شے جو ہے یہ ایسے ہی ہونی ہے, اور آپ اس پہ ایکٹ نہیں کر رہے, تو پھر وہ آپ کو اس میں گلٹ میں ڈالے گی, یا وہ آپ کو بے چینی میں ڈالے گی کہ یہ میں نے غلط کر دیا ہے, اس کا مجھے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اگر لاس کا احساس بھی نہیں ہے اور آپ زندگی اور انداز میں گزارے چلے جا رہے ہیں اور اس کو پیچ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں بڑا مسئلہ ہے. بلکہ سورہ بقرہ نے تو بالکل چھوٹا سا ایک وہ جو سمبل ہے وہ یہاں تک چیلنج کیا ہے کہ نماز اگر آپ کے لیے بوجھ بن رہی ہے, خدا کے سامنے جا کر اگر آپ کو اس کو سجدہ کرنا, اگر آپ کو برڈن محسوس ہو رہا ہے اٹھ کے جانا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. تو اس گیپ کو فل کریں, اس کی فکر کریں. میرا یہ تو ایسے ہی ایک ذہن میں آ گیا. اچھا, اس کی یہ جو انٹویشن ہے, انٹویشن کی ورکنگ صرف ہمارے ان 3 کانشیسنیس کے ایریاز میں نہیں ہے, ان 3 میں تو ہے ہی, مورل میں, استھیٹک میں اور ریلیجس میں, اور ان میں زیادہ بڑی ہے. اس کی ایک ورکنگ ہماری انٹلیکچوئل کانشیسنیس میں بھی ہے. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل کانشیسنیس کے 2 حصے ہیں. ایک اس کا وہ حصہ ہے جو کہ سیریلی چیزوں کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے, 1 بائی 1 چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, چیزوں کو انالائز کرتا ہے, آرگومنٹس بناتا ہے, ریزننگ بناتا ہے, اس میں سے گزرتا ہے. دوسرا وہ ہے جو امیجیٹ آپ کو جو یوریکا مومنٹس ہوتی ہیں, کہ آپ کو اچانک کسی چیز کا شعور ہوتا ہے, کسی چیز کا احساس ہوتا ہے, وہ احساس آپ کو انٹلیکچولی ہوتا ہے. تو یہ آپ کے انٹلیکچوئل کانشیسنیس میں بھی یہ انٹویشن والا پارٹ جو ہے یہ پایا جاتا ہے. اسی لیے برگسون کا جو اقبال کوٹ کرتے ہیں بہت جگہوں پر اسٹیٹمنٹ, وہ اسٹیٹمنٹ بھی یہ ہے کہ انٹویشن از اے ہائر کائنڈ آف انٹلیکٹ. تو وہ انٹویشن اور انٹلیکٹ کو سیپریٹ نہیں کرتے, وہ اس کو انٹلیکٹ ہی کی ہائر کائنڈ قرار دیتے ہیں. یہ والا جو انٹلیکچوئل کانشیسنیس میں جو انٹویشن پروگریسو رہتا ہے, جو اس میں ورکنگ کرتا ہے. سر یہ انٹویشن والی آپ نے بات کی, اس کے اندر لائک انٹویشن کو کہتے بھی ہیں کہ سائیکالوجی میں سینسنگ اینڈ انٹویشن میں فرق یہ ہے کہ انٹویشن ان سینس پوائنٹس کو ایٹ اے ڈیپر لیول ان میں کنیکشن اور پیٹرنس دیکھ لیتا ہے. وہ بھی ہے مطلب انٹویشن کی کوئی ایک ورکنگ نہیں ہے, انٹویشن کی بے شمار ورکنگس ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ کو براہ راست لنگوسٹکس میں, جیسے چومسکی وغیرہ کے اگر آپ کام پڑھیں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ لنگوسٹکس میں, لینگویج سیکھنے میں انٹویشن کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے.
کہ ہمیں ڈیٹا اتنا نہیں مل رہا ہوتا جس طرح کہ ہم اس سے ماڈلز ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو انٹویشن کی ایکسٹریکشن جو ہے وہ مینز کو یوزلی بائی پاس کر جاتی ہے. وہ سلو نہیں ہوتی, وہ سیریل ان ٹائم نہیں ہوتی, وہ امیجیٹ ہوتی ہے اور ہولسم ہوتی ہے. وہ پوری ریالٹی کو گراسپ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اب چلیے وہ بات پھر بعد میں کرتے ہیں. آئنسٹائن کی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے یہاں لکھ رکھی ہے, وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ سائنٹسٹ بھی اس میں انفیکٹ کچھ مائرس وغیرہ نے اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں. آئنسٹائن صاحب کا کہنا ہے there is no logical way to the discovery of these elemental laws. اپنی وہ سائنٹیفک لاس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. there is only the way of intuition which is helped by a feeling for the order lying behind the appearance. کہ سائنٹسٹ کے لیے بھی جو کریٹیوٹی اس کی ہے اور جو اس کی ڈسکوریز ہیں اور جو اس کی انوینشنز ہیں, وہاں تک پہنچنے میں اور جن لاز تک اور جن تھیریز تک وہ پہنچتا ہے, جن لاز کی ایکسپلینیشن تک وہ پہنچتا ہے, وہاں تک پہنچنا یہ کوئی سیریل لاجیکل ریزننگ کا نتیجہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ انٹویشن کے بغیر, وجدان کے بغیر, انٹویشن کو اردو میں وجدان کہا جاتا ہے, وجدان کے بغیر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ سائنٹسٹ اس سے باہر جا سکے. ابھی ہم آگے چلیں گے تو ہم ویسے بھی دیکھیں گے کہ لاجیکل ریزننگ کی لمیٹیشنز کیا کیا ہیں. اچھا, ریلیجن, اب یہ دو چیزیں ہو گئیں. ایک ہم نے نالج کو دیکھ لیا, ایک ہم نے انٹویشن اور کانشیسنیس کو دیکھ لیا, کانشیسنیس کے ایلیمنٹس دیکھ لیے, اور ان میں انٹویشن ایک بڑا پارٹ ہے وہ دیکھ لیا. ریلیجن کا بیسک ایلیمنٹ فیتھ ہے, یہ بات پہلے ہو چکی ہے. فیتھ کی بنیاد, سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے, اور نالج کی بھی ایکسپیرینس ایک بہت بڑی بنیاد ہے. جیسے انٹویشن ہی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انٹویشن کی ایک کارل یونگ نے جو ایگزامپل دی ہے, وہ ایگزامپل یہ ہے کہ انٹویشن اور انٹلیکچوئل ریزننگ میں اس طرح کا فرق ہے کہ جیسے فرض کیجیے آپ کو کسی سٹی کی پکچرز دکھائی جائیں, ایک جکسٹاپوزیشن آف این البم ہو, وہاں پہ پکچرز ہو کہ جس کو دیکھ کے آپ سٹی کے بارے میں مختلف نتائج نکال رہے ہوں کہ کیسی ہے دیکھنے میں, اور اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں, کون کون سے فیچرز ہیں, اور کمپیئرڈ ٹو کہ آپ کو وہاں پہ گھومنے پھرنے کا ایک موقع مل جائے. تو ان دونوں کے جو پرسیپشن ہے, جو آپ کی کلیکشن ہے اس سٹی کے بارے میں, جو آپ کا نالج ہے اس سٹی کے بارے میں, اور جو احساسات ہیں اس سٹی کے بارے میں, جو اس کو ایک کلچرل اپریسیشن آپ کو ملتی ہے وہاں گھوم پھر کے, وہ کبھی آپ کو تصویروں سے ہاتھ نہیں آ سکے گی. ٹھیک ہے, اور اس میں صرف سینس ڈیٹا کا فرق نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ کو آپ نے کبھی فرض کیجئے کسی شخص نے کبھی میٹھا نہیں چکھا, ٹھیک ہے, اس نے کبھی میٹھا زندگی میں نہیں چکھا, آپ کو اسے بتانا ہے کہ شہد کیسا ذائقہ رکھتا ہے, تو آپ اسے کیسے بتائیں گے؟ آپ اسے مختلف وہ بتا سکتے ہیں, اس کی کیمیکل کمپوزیشن بتا سکتے ہیں, تھک ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, زبان پہ اس طرح کا محسوس ہوتا ہے, اور جتنی مرضی کوشش کریں یو وانٹ بی ایبل ٹو ٹرانسفر دی ایکسپیرینس آف ایکچولی پوٹنگ اے اسپون فل آف ہنی ان ماؤتھ. ٹھیک ہے, وہ شہد چکھنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کو کہیں زیادہ علم دے دے گا اس شہد کے کھانے کی کیفیت کے بارے میں, اس کے ذائقے کے بارے میں, بنسبت پورے آرٹیکلس کے اور پورے آپ کے بڑی ساری ڈسرٹیشن کے جو آپ شہد پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکسپیرینس, جیسے ہم نے پہلے, اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے ایکسپیرینس کے بارے میں بات کی تھی کہ ایکسپیرینس کے 3 میجر پولز ہوتے ہیں. ایکسپوجر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہ گزرتا ہے, آپ کی اسٹیٹ کو چینج کرتا ہے, آپ کو ایک فیلنگ دیتا ہے, اور پھر اس فیلنگ سے گزرتے ہوئے اس کی کوئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جو آپ کے انٹلیکچوئل کانشیسنیس میں نمودار ہوتی ہے. آپ اس کو کچھ ورڈز دیتے ہیں یا آپ کی کچھ تھاٹس آتی ہیں جو اس ایکسپیرینس کو سم اپ کرتی ہے. تو ایکسپیرینس فیتھ کے لیے اور اس طرح کے نالج کے لیے جس نالج پہ آپ کا بلیف بہت پکا ہو, بہت سرٹن ہو, ایکسپیرینس بہت ہی انسٹرومنٹل حیثیت رکھتا ہے. اچھا, ریلیجن کے حوالے سے ایک چیز خاص طور پہ اسلام کے پرسپیکٹو میں اگر بات کی جائے, اس کے بعد پھر ہم جو اب وہ لیکچر میں جو بنیادی سوالات ہیں اس پہ ہم شفٹ ہو جائیں گے, لیکن یہ پری ریکوزٹس ہیں, یہ کانسیپٹس کہ ریلیجن اسلام میں دین اور دنیا 2 چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اسلام میں مادہ اور روح بھی 2 چیزیں نہیں ہیں. کم از کم اقبال کے نزدیک
حقیقت بھی یہی ہے، اور اقبال کے نزدیک ایک اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ حقیقت جو اصل حقیقت ہے، جو حقیقت اولا ہے، جو ہائر ریالٹی ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی طرح کی ہے، اور اس کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہیں. وہ مینیفیسٹیشنز فزیکل میں بھی ہوتی ہیں، میٹا فزیکل میں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو فزیکل اور میٹا فزیکل یہ دو مختلف اشیاء نہیں ہیں. طبیعیات اور ما بعد الطبیعیات یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ دو مختلف آرڈرز آف ایگزسٹنس نہیں ہیں. یہ ایک ہی آرڈر آف ایگزسٹنس کے، ایک ہی کنٹینیوم کے، ایک ہی تسلسل کے دو مختلف جہات میں اظہار ہے، دو مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں، دو مختلف ڈائمینشنز میں مینیفیسٹ کرتی ہیں خود کو. اور اسی طرح سے پریکٹیکلی بھی دین میں فار ایگزامپل اسلام میں کہیں پر بھی دنیا کا لفظ دین کے مقابلے میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، دنیا یہ آرڈر ہے جو ہمیں ٹیمپورل اسپیشل آرڈر ملا ہے، جو کہ زمان و مکان کا آرڈر ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کا آرڈر ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور دین نام ہے ان معیارات کا، ان پیٹرنز کا جن پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح وہ ہے نا لکم دینکم ولی دین. دین صرف نام ہے وے آف لائف کا، کہ آپ اس دنیا سے گزر کیسے رہے ہیں، آپ کا وے آف لائف کیا ہے. اور پھر الدین جسے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کے خدا کے نزدیک جو دین ہے، جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے. خدا کے نزدیک زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اسلام ہے. تو وہ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس ٹیمپورل اور اسپیشل کنڈیشن سے کس طرح سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں الگ نہیں ہیں. آپ میں سے جو لوگ وہ پڑھ رہے ہیں جاوید نامہ، جو لوگ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کے پہلے ہی بالکل جو سفر تھا قمر کا، اس میں 3 سوالات جو کیے گئے تھے، وہ سوالات کیا تھے؟ چیست آدم، چیست عالم، چیست حق. آدمی کیا ہے، انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، اور حق کیا ہے. وہی 3 لیولز جو ہم نے شروع میں کہا کہ یہ آپ کا ورلڈ ویو بناتے ہیں. اور ان کا جواب دینے میں پہلا جملہ کیا تھا؟ جو رومی جو جواب دیتے ہیں کہ انسان شمشیر ہے، اور یہ دنیا جو حق جو ہے وہ شمشیر زن ہے، اور یہ دنیا اس شمشیر کو تیز کرنے کا پتھر ہے. تو اس دنیا اور شمشیر مطلب آپ کے یہ دنیا میں اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے. دین وہ طریقہ ہے جس سے وہ شمشیر آپ تیز کریں گے. ٹھیک ہے، دنیا سے گزریں گے تو آپ کی پرسنالٹی، اگر آپ دین کے مطابق گزرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی جس طرح سے ڈیولپ ہوگی وہ آپ کی منزل ہے. اور اس ڈیولپمنٹ کے لیے جو پاتھ آپ کو دیا گیا ہے اس دنیا سے گزرنے کا، وہ دین ہے. تو دنیا کا لفظ اسلام میں دین کے اگینسٹ نہیں، مقابل نہیں آتا، آخرت کے مقابل آتا ہے. دنیا اور آخرت کی بات ہوتی ہے، جو کہ صرف ایک طرح کی کنٹینویشن ہی کا بیان ہے کہ یہ آپ کی جو آزمائش کے لیے جو فیز ہے یہ آپ کی دنیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ٹرانزیشن کر جائیں گے موت کے بعد جہاں پر وہ آخرت ہے. اور وہاں پر بھی آخرت کا پہلا یوم کیا ہے؟ یوم الدین، کہ وہ ایسا یوم ہے جہاں پہ اسلام اپنی ایبسولوٹنس کے ساتھ اپلائی کر دیا جائے گا، امپلیمنٹ کر دیا جائے گا، جہاں پر کچھ ان اسلامک نہیں رہے گا، اور جو کچھ جج ہوگا وہ اسی اسلام کے تھرو ہوگا، جو ہم بالکل سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ خدا جو ہے وہ اس یوم الدین کا مالک ہے. چلیے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اقبال نے اس میں جو بڑے بڑے سوالات اٹھائے ہیں وہ 3 سوالات ہیں بنیادی طور پر. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا نالج کو، فلاسفی کو، عقل کو، انٹلیکٹ کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ دین کو کریٹیکلی انالائز کرے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کا فرسٹ کویشچن ہے جہاں سے وہ بات کا آغاز کرتے ہیں. اور اس کا جواب وہ ہاں میں دیتے ہیں، اور اس کے لیے 4 دلائل دیتے ہیں. 4 بیسک آرگومنٹس ہیں جو جن پہ وہ رہ کے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. ایک آرگومنٹ سائیکولوجیکل ہے، ایک ہسٹوریکل ہے، ایک فلسافیکل ہے، اور ایک اسلامک ہے. سائیکولوجیکل آرگومنٹ تو بہت سیدھا سا ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے اس کے فیتھ کے بارے میں سوال کریں تو اٹ از اونلی نیچرل کہ وہ اپنے فیتھ کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس اویلیبل، اس کے علم کے حوالے سے اس کے پاس اویلیبل جو میکسیملی ریشنل ووکیبلری ہوگی وہ اس کو استعمال کرے گا. مطلب وہ عام طور پہ اپنے فیتھ کو ایسے بیان کرتا ہے کہ اس کو کوئی عقلی شے سمجھا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس نے ویسے ہی کچھ مان لیا ہے. تو وہ اس کو عقلی بنیادوں پر ہی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ایسے ہی کرتے ہیں. جیسے وہ بلکہ بات بیچ میں رہ گئی کہ ہمارا جو ریلیجیس کانشیسنیس ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. اس کی ایک ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ ہم اس کے حساب سے زندگی گزاریں. اس کی دوسری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے باقی سارے لیولز آف کانشیسنیس کو بھی سیٹسفائی کرتی ہے.
انورڈلی بھی وہ ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ میں ایک دوئی آ جاتی ہے. آج کل ہم بہت سارے جن مسائل کا شکار ہیں اس کی ایک وجہ وہ دوئی ہے, وہ بائفرکیشن ہے جو ہمارے اندر برپا ہو گئی ہے, کہ ہم نے کیونکہ دین کو اور فار ایگزامپل سائنسز کو ہم نے الگ الگ سمجھنے کی کوشش کی. دین ہم نے کہہ دیا کہ جی عقائد کا تو کوئی تعلق نہیں ہے عقل سے, تو عقائد کو ویسے سمجھا, عقل کو سیٹسفائی نہیں کیا ان عقائد پہ, تو پھر کیا ہوتا ہے ہم جھولتے رہتے ہیں, یا ہم ایک ایکسٹریم کی طرف نکل جاتے ہیں یا دوسری طرف نکل جاتے ہیں. رفتہ رفتہ جو لوگ یہ کرتے ہیں یا تو وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں, بالکل انکار کر دیتے ہیں, یا وہ دنیا سے تعلق توڑنے کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ دنیا تو مردار ہے اور اسے ہاتھ لگانا چاہیے, نجس ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جتنی ایکسٹریم ہمارے اندر جو کنڈیشنز آتی ہیں وہ عموماً ان کے اندر جو سب سے بنیادی ایک وجہ ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اندر کی فیکلٹیز میں ایک ڈویژن برپا کر دی ہے, اس ڈویژن کو برج کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن یوزول جو انسان کا بالکل ایک نیچرل وہ ہے بیہیویئر ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی کانشیسنیس میں جس چیز کو بھی ہم فیتھ بناتے ہیں, جو ہمارے ریلیجیس کانشیسنیس کا کانٹینٹ ہے, جو اس کا حاصل ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری باقی لیولز آف کانشیسنیس کو بھی سیٹسفائی کرے. تو ریلیجن میں ہمیشہ ہم انٹلیکچولی اس کو مطلب خود کو اس سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ پاسبلٹی ہے کہ ہماری اپنا جو علم کا درجہ ہے, وہ علم کا مقام ہے, وہ اتنا بلند نہ ہو اور ہم جلدی سیٹسفائی ہو جائیں. اپنے علم کی حد تک ہم بہرحال سیٹسفائی ہو جائیں گے. وہ آپ کسی گاؤں میں کسی ایسے کام کرنے والے کو جو کبھی اس گاؤں سے باہر نہیں گیا, کوئی کسان ہے جس نے کچھ پڑھا نہیں ہے, اس سے بھی اگر بات کریں گے تو وہ اپنے درجے میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ جسٹیفیکیشن کیا ہے, وہ اس کا انٹلیکچوئل ایفرٹ ہے اس فیتھ کو ریزنیبل بنانے کی, تو وہ ریزنیبل بنانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا سائیکولوجیکل آرگومنٹ. دوسرا آرگومنٹ اقبال دیتے ہیں ہسٹوریکل ماسٹر, کہ ہماری ہسٹری میں کوئی ایسا ریلیجن نہیں گزرا کہ جس میں ایک ڈومین آف نالج, وہ ریلیجس اس کے سرکمفرنس کے اندر, اس کے اپنے حدود میں, اس کے اپنے احاطے میں ایک ڈسپلن آف نالج یا ایک انٹلیکچوئل ڈسپلن نے جنم نہ لیا ہو. اور بعض اوقات بہت ایکسٹریم انٹلیکچوئل ڈسپلن سے جنم لیا ہے. اسلام میں جیسے علم الکلام ہے, اب یہ علم الکلام جو ہے یہ آپ کو ہر ریلیجن میں مل جائے گا. آپ کو جوڈائزم میں بھی ملے گا, آپ کو کرسچینٹی میں بھی ملے گا, اور آپ کو ہندوازم میں بھی ملے گا. اپنشد جو ہیں ہندوازم میں وہ تمام تر اس کی انٹلیکچوئل ایکسپلینیشنز ہیں. تو یہ ہمیں ہر جگہ پر ہسٹری میں ہر ریلیجن میں ملتا ہے. ہمارے ہاں تو بلکہ معتزلہ کا فرقہ بھی جو ایک ہے ان کا, وہ بھی پیدا ہو گیا عقیدہ, اور بہت عرصہ اس نے بہت ایک طویل زندگی گزاری, جو کہ پیورلی جس نے ریلیجن کو ایک سسٹم آف کانسیپٹس جو اقبال ہی کے الفاظ میں بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح کی موجودگی, مطلب ایسے انٹلیکٹ کی موجودگی ہر ریلیجن میں, اس بات کا ایویڈنس ہے کہ ریلیجن نے بہرحال وہ فاؤنڈیشنز فراہم کی ہیں جس پہ ایسا ایک انٹلیکچوئل ایفرٹ کی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو ریلیجن خود سے اس طرح کی ایفرٹس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ گراؤنڈ ییلڈ کرتا ہے کہ آپ ریلیجن کو یوں کریٹیکلی انالائز کر سکیں. اچھا, فلسافیکلی اقبال کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ریلیجن یوں کریٹیکل انالیسس کے لیے خود کو پیش نہ کرے, بلکہ یہاں تک ہے کہ ریلیجن کا حق سائنس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کو انالائز کیا جا سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے بات کی سائنس کے حوالے سے, ہم نے بات کی سیاروں کی, پلانٹس کی بات کی. آسمان میں 7 پلانٹس ہیں, فائن. اگر 7 کی بجائے 9 ہوتے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, تو کوئی فرق نہ پڑتا. مطلب مجھے اس سے کچھ خاص ایسا ایکسپیرینشیل یا ایگزسٹینشیل لگاؤ نہیں ہے کہ اگر ان سیاروں کی تعداد کم یا زیادہ ہو جائے تو اس سے میری زندگی پہ کوئی خاطر خاصر پڑے گا. سائنٹیفک ڈومین میں جتنی ایجادات ہوتی ہیں اس سے بھی فرق جو پڑتا ہے وہ ہمارے لائف سٹائل میں ویسے فرق پڑتا ہے, مطلب ان کا اپنا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. لیکن میں اپنے کریکٹر کی حد تک خود کو بہت زیادہ اوبلائزڈ فیل نہیں کرتا کہ اب یہ دس از این اوبلیگیشن دیٹ آئی ہیو ٹو فلفل. ٹھیک ہے, ریلیجن کی ڈیمانڈ بہت مختلف ہے, وہ میری پوری زندگی کو چینج کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا پورا کریکٹر چینج کرنا ہے, اپنے تھاٹس کے پیٹرن چینج کرنے ہیں, اپنے ایکشنز چینج کرنے ہیں. تو ریلیجن مجھ سے اتنا کچھ مانگ رہا ہے کہ وہ سب کچھ میں اسے دے ہی نہیں سکتا جب تک میں اپنے کانشیسنیس کے ہر لیول پہ سیٹسفائڈ نہیں ہوں.
جب تک مجھے وہ ہر لیول پہ کنونس نہیں کر لیتا. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ریلیجن میری انٹلیکچوئل کانشیسنیس کے لیے بھی سیٹسفیکٹری ہو. ٹھیک ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ میرے اندر وہ تبدیلی لا سکے جو تبدیلی ریکوائرڈ ہے. اسی لیے وائٹ ہیڈ کی جو کو اقبال نے جو کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دی ایجز آف ریلیجن, میں پیرافریز کر رہا ہوں سم تھنگ along these lines, کہ ایجز آف ریلیجن ہیو بین ایجز آف ریزننگ, کہ جب بھی ریشنالٹی, کہ جب بھی دین آیا ہے, جب بھی مذہب آیا ہے, تو اس میں اس نے اچانک ایک اٹھان دی ہے انٹلیکچوئل اور ریشنل فیکلٹیز کو, ریشنل ڈسپلنس کو. وہ اسی وجہ سے ہے کہ دین کے مطالبات اتنے بڑے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی انٹلیکچوئل ایکسپلینیشن انٹرپریٹیشن کریں, اور اپنے زمانے کے اعتبار سے, اپنے زمانے کے علوم کے اعتبار سے لوگوں کو سیٹسفائی کر کے اس کی جانب بڑھنے میں جو ایک رکاوٹ سامنے آ سکتی ہے, مطلب بڑھنے کے لیے جو آپ کو بیسک موٹیویشن اور پیشن ملے گا وہ تو آپ کو اپنے فیتھ سے اور اپنے ایکسپیرینسز سے ملے گا. لیکن اس کے اگر آپ کا انٹلیکٹ اس کے خلاف ہوا, آپ یقین کسی شے پہ کرتے ہیں, آپ کی ریزننگ کچھ اور بتا رہی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا بڑھنا جو ہے وہ رک جائے گا, آپ کے قدم رک جائیں گے, آپ شک کا شکار ہو جائیں گے. تو اس امپیڈیمنٹ کو ہٹانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ریلیجن ایک انٹلیکچوئل آپ کو گراؤنڈ بھی پرووائڈ کرے جس پہ آپ کی ریزننگ بیس, آپ اپنی ریزننگ کی فاؤنڈیشنز رکھ سکیں اور کنونس ہو سکیں. اور ایک مجھے اور بات کرنے دیجیے اس حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ریلیجن ریالٹی کی کس شے کا نام ہے. جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں, انٹلیکٹ کی بات کرتے ہیں, تو وہ ریالٹی کو بہت ہی سیکشنل انداز میں دیکھتی ہے, ڈپارٹمنٹلائزڈ انداز میں دیکھتی ہے. فزکس ہے, اس کا ایک اور انداز سے دیکھنے کا الگ پوزیشننگ ہے, بایولوجی کی اپنی پوزیشننگ ہے, سائیکالوجی کی اپنی پوزیشننگ ہے, وہ اور انداز سے ریالٹی کو پڑھ رہی ہے, وہ اور انداز سے پڑھ رہی ہے. یہ ورٹیکلس ہیں, ایک چھوٹا سا دائرہ بنا لیتے ہیں, اس دائرے میں ورٹیکلی اترتے چلے جاتے ہیں. ریلیجن نے بات کرنی ہے ریالٹی کی ہولسٹک انداز میں, پوری ریالٹی کی, دی ہول آف ریالٹی. اور وہ بات وہاں تک کر رہا ہے کہ جو دائرہ آپ کی ریشنلٹی سے باہر کا دائرہ ہے, وہ چیزیں جو ریشنلٹی کے دائرے میں نہیں آتی, وہ ان کی بھی بات کر رہا ہے. وہ آپ کو خدا کی بات بتا رہا ہے, وہ آپ کو ہائر آرڈر کی بات بتا رہا ہے, آپ کو مورلس کی بات بتا رہا ہے. تو وہ تمام تر چیزیں جو ریشنلٹی کے دائرے میں نہیں بھی آتی ہیں, وہ ان کی باتیں بتا رہا ہے, اور ریشنلٹی والی باتیں بھی بتا رہا ہے جو اس دائرے میں آتی ہیں. تو اس سے پھر تقاضا کیا پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑا دائرہ اور اس کے اندر جو آپ نے چھوٹے چھوٹے دائرے بنائے ہوئے ہیں, وہ آپس میں ریکنسائلڈ تو رہیں, ان میں آپس میں تضاد نہیں آنا چاہیے, کانٹرڈکشن نہیں آنی چاہیے, کیونکہ ریالٹی ایک ہی ہے, الٹیمیٹ ریالٹی ایک ہی ہے. تو اگر آپ کا جو دین ہے, اس کا اسکرپچر اگر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو آپ کے سائنٹیفک یا انٹلیکچوئل حاصلات سے, ان کے کنکلوژن سے بالکل ڈائریکٹ کانفلکٹ کرتی ہے, اور اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ریکنسائل کرنے کا, تو پھر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا. الٹیمیٹلی آپ کو کسی نہ کسی کو چھوڑنا پڑے گا, یا آپ شک کا شکار ہو جائیں گے. اور ایسا ہوا بھی ہے. کرسچینٹی اور سائنس کی جو ایک چرچ اور سائنس کی جو ایک خاص طور پہ جنگ رہی ہے, وہ زیادہ جنگ اسی حوالے سے رہی ہے. ہمارے ہاں بھی جو آپ نے جیسے بات فرمائی تھی شروع میں, کہ ہمارے ہاں بہت ساری جو تعبیرات ہیں دین کے اسکرپچر کی, ٹیکسٹ کی, وہ تعبیرات ایسی ہیں جو کہ سائنٹیفکلی ہمیں ایبسرڈ معلوم ہوتی ہیں. تو اس کے اندر جب ریکنسیلیشن نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک موومنٹ پیدا ہو جاتی ہے دین سے متنفر ہونے کی. اور اسی لیے یہ جو اقبال کا پروجیکٹ ہے, یہ اس حوالے سے آیا ہے. مطلب اسی لیے یہ پروجیکٹ بہت ضروری ہے کہ ہم دین کو اس انداز میں سامنے لا سکیں کہ جو ہمارے کرنٹ, جہاں تک ہمارا نالج پہنچ چکا ہے, ہماری کرنٹ ایپسٹمولوجیکل جو سرفیسز ہیں, جو ہمارا کیا کہا جاتا ہے اس کو, جو بالکل ہمارے فرنٹ لائن ہے اس کے ریسرچ کی, اس تک ہمیں اس تک ریکنسائل کر کے گیپس کو برج کر کے ہمیں دکھایا جا سکے. ٹھیک ہے, تو یہ اس پروجیکٹ کے بنیادی ایم یہ ہے. جی, اب آپ کا کوشچن تھا. ریلیجن یوزلی آپ کو ایک ایبسولوٹ ریالٹی بتاتا ہے, فائنل ریالٹی. دیر از نو وے آف ایولیوشن, لائک ان سائنس یو ایوالو, رائٹ. لائک معراج کی اگر بات ہوتی ہے تو بلیک ہول کی ایولیوشن ابھی ریسنٹ ہے, اور آہستہ آہستہ جا کے شاید 2000 صدیوں بعد وہ ریکنسائل کر رہے ہیں. لیکن ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی کین ناٹ ریکنسائل, اور چلے 100 سال پہلے تو بالکل ہی ریکنسائل نہیں کر سکتے. وہ جو ایک سائڈ پہ آپ کے پاس ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, اور ایک سائڈ پہ آپ کے پاس ایک ایبسولوٹ ریالٹی ہے. اس میں ریکنسلیشن بہت سی جگہوں پہ نہیں ہوتی. تو اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ چوزنگ ون.
against a premature stuff, against absolute reality. तो वो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा कि अभी वो नहीं है एवोल्यूशन में. जिस तरह वो साइंसदान कह रहे हैं कि ये फ्यूचर में हो जाएगी, लाइकवाइज कैन बी से दैट कि रिलीजन जो कह रहे हैं वो भी इन फ्यूचर. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये जो आप फरमा रहे हैं यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों को हमने साथ लेकर चलना है, नॉलेज और साइंस को, और हम साइंस को या फ़िलासफ़ी को या इंटेलेक्ट को हम ये इजाज़त भी दे रहे हैं कि वो हमारे रिलीजियस एक्सपीरियंस के जो हासिलात हैं उनके हवाले से कुछ बात कर सके, तो फिर इनका आपस में ताल्लुक़ किस तरह का होगा, इनको किस तरह से रिकंसाइल किया जाएगा. अच्छा, अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि साइंस जो है वो अपने जी अगर वो पहले वाले से रिलेटेड है सर, जी बताइए. सस्पेंड करने की बात, थॉट प्रोसेस को सस्पेंड करना है in order to reach some conclusion, otherwise knowledge has no value. यही हमने बात की थी ना कि हमें उसको सस्पेंड करना है एक रीजनिंग को जो रैशनलाइजेशन होती है उसका प्रोसेस हमें कहीं ना कहीं रोक कर ओपिनियन बनानी पड़ती है. सर जो फ्रीडम की हमने शुरू में बात की, हम जैसे जैसे फ्रीडम के लेवल्स को कोई भी इंसान है एक्सपेरिमेंट जो है तो फ्रीडम के लेवल्स को तय करता है, तो इस तरह नहीं कि वो ज़्यादा सब्जेक्टिव होता जाता है चीज़ों में, मतलब वो भी जो सब्जेक्टिव थिंकिंग है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और वो दूसरी चीज़ से हटता जाता है, बिकॉज वो जो जिसको हम एब्सोल्यूट कह रहे हैं वो उसको कुछ भी नहीं समझ रहा, वो बिकॉज वो फ्रीडम के लेवल्स को तय कर रहे हैं. देन जी, जो मॉडर्निज़म से वो स्कोप से बाहर है, लेकिन मॉडर्निज़म से जो पोस्ट मॉडर्निज़म की तरफ का सफ़र है उसमें ये चीज़ बहुत बुनियादी उनमें एलिमेंट्स में से है. उसमें पोस्ट मॉडर्निज़म में हमने जो एब्सोल्यूटनेस को डिनाई किया है और हमने कहा है कि ट्रूथ्स मल्टीपल होते हैं और रिलेटिव होते हैं, वो इन्हीं बुनियादों पर है. वो हम अपनी सब्जेक्टिविटी को ज़्यादा अपहोल्ड करते हैं. जी बताइए. रिलीजियस एक्सपीरियंस में जैसे आप कह रहे हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिलीजियस एक्सपीरियंस में नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस के मल्टीपल लेवल्स हैं. रियलिटी को ग्रास्प करने के लिए या रिलीजियस एक्सपीरियंस के टाइम पे भी एक्टिवेट इन अ वे होते होंगे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. मेरा ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट करें समबडी जो है इस बात पे रिलीजियसली ही अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, अगर वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस को यूज करे अकेले, they will not help, like वो आपको एक और डायरेक्शन में ले जाएंगे. all of them have to work together for you to understand or to have that experience. And I also feel कि faith की guidance के साथ all four have to work together. because बहुत से लोग हैं जो religious experience के उसमें सिर्फ intellectual level पे function. अग्रीड. इस वक्त जो ज़्यादा बड़ा मसला है ना, वो मसला एक इम्पेडिमेंट को हटाना है, वो फेथ कायम करना नहीं है. इस वक्त एक मतलब इस लेक्चर में भी इकबाल का जो बुनियादी एम है, अगर उसको इन अल्फाज में बयान किया जा सके, तो वो ये नहीं है कि इस चैप्टर के एंड तक, इस लेक्चर के एंड तक वो उन लोगों को जो फेथ नहीं रखते उनको फेथ दिला देंगे. उनका प्रोजेक्ट ये है कि फ़ेथ के रास्ते में जो इंटेलेक्ट ने एक रुकावट डाल दी है और जो उसकी एक कॉन्फ्लिक्ट, अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है, और जो उन्हें ये तस्लीम नहीं करने देता कि वही प्लॉजिबल शय हो सकती है, एक प्लॉजिबल मीन्स ऑफ नॉलेज हो सकती है, तो वो उस चीज़ को रिफ्यूट कर रहे हैं उन्हीं के अपनी शराइत पर, कि वो इंटेलेक्ट को अपहोल्ड करते हैं, वो फिज़िकलिज्म को अपहोल्ड करते हैं. तो इकबाल ने उनके एरिना में जाके, जहाँ जिस उखाड़े में वो हैं, उसमें जाकर फिर ये कोशिश की है कि उनको ये दिखाएं कि ये जो बाकी प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं और जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है वो भी उतना ही रिलायबल है जितने आपकी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, उसके बाद फिर उनका सफ़र उसके बाद शुरू होगा. प्लॉजिबिलिटी को मानेंगे तो फिर सफ़र शुरू होगा. लास्ट क्वेश्चन जी. मिस्टिक एक्सपीरियंस और आप वही इकट्ठा कर लिया. नहीं, मिस्टिक एक्सपीरियंस, अच्छा ये अच्छा सवाल है, इसको मैं यहीं पर बयान कर दूं. इकबाल यहाँ पर दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक रिलीजियस एक्सपीरियंस, सॉरी बल्कि यूँ कह लीजिए तीन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. रिलीजियस एक्सपीरियंस इटसेल्फ जो है वो उनकी एक जेनेरिक टर्म है. ठीक है, रिलीजियस एक्सपीरियंस के फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक मिस्टिक एक्सपीरियंस और एक प्रोफेटिक एक्सपीरियंस. ठीक है, एक वो एक्सपीरियंस है जो कि सूफ़ी को होता है, एक वो एक्सपीरियंस है जो नबी को होता है.
تو ان کو اصولی طور پر وہ جدا رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پروفیٹک ایکسپیرینس کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے اندر کس کس طرح کے ادراکات ہوتے ہیں, اس کے ایلیمنٹس کیسے ہوتے ہیں, اس میں کانشیسنیس کس طرح سے ہوتی ہے, کن کن درجوں سے گزرتی ہے. لیکن وہ مسٹک ایکسپیرینس سے ہیلپ لیتے ہوئے, کیونکہ آپ نے ایک چیز اگر ثابت کر دی تو باقی سب ثابت ہو گیا نا. انٹلیکٹ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ فزیکل اور سینسیشنل اور ریشنل موڈس کے علاوہ کوئی پرسیپشن ہو نہیں سکتی. اگر آپ نے ایک اور موڈ آف پرسیپشن ثابت کر دی کہ نہیں, یہ دیکھیے یہ میٹا فزیکل موڈ آف پرسیپشن جو ہے, جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہمارے پاس کم از کم صوفیہ کرام کے حوالے سے بھی اویلیبل ہے اور پیغمبروں نے جس کا دعویٰ کیا ہے, یہ اس کو کمبائن کر کے اگر ریلیجیس ایکسپیرینس کا نام دے دیا جائے تو وہ پاسبل ہے, وہ پلازیبل ہے. وہ اگر مسٹک کو بھی ثابت کر دیں تو وہ پلازیبل ہے, وہ اگر پروفیٹک کو بھی ثابت کر دیں تو پلازیبل ہے. لیکن وہ اس میں اصولی فرق رکھتے ہیں جو کہ رہنا چاہیے, کیونکہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو صوفیہ کو جس طرح سے مل رہا ہے اسی طرح سے پیغمبروں کو بھی ملا تھا. اگر یہ دعویٰ ہو جائے تو پھر بہت بڑا یہ بلنڈر ہوگا, پھر بہت سارے الزامات وہی پر آ سکتے ہیں. تو وہ وہاں سے وہی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی جا سکتی ہوگی یقیناً, لیکن اقبال کا دعویٰ ہی یہ ہے نا بھائی. بات یہ ہے اقبال آپ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں, آپ کی دعویٰ بالکل سر آنکھوں پر, لیکن اقبال میں ایکسپلین کر لوں. اقبال آپ سے ڈس ایگری یہ کر رہے ہیں پریفس میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاپولیشن کا ایک حصہ ایسا ہے جن کے لیے ممکن نہیں ہے آرگینکلی. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کو ماڈرنزم نے بلائنڈ کر دیا ہے اور اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا. کہ ممکن تھا بھی, صوفیہ کرتے تھے, یقیناً مسٹک ایکسپیرینس ہر ایک کی ایکسس میں ہے اس حوالے سے تھیوریٹیکلی, لیکن پریکٹیکلی ہمیں ماڈرنزم نے ہم اس طرح سے ٹرین کیا ہے, ہمارے مائنڈ کو یوں کانکریٹ کر دیا کہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. یہی تو سارا شروع میں بھی یہی بات ہوئی تھی. آج کے لیکچر میں پھر میں نے اسی بات کو دہرایا تھا کہ آپ ان کے الفاظ کو انہی کے الفاظ میں پڑھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مسٹک ایکسپیرینس کا کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے جو آج کے ذہن کے لیے, کانکریٹ کائنڈ آف مائنڈ کے لیے سوٹیبل ہو. That's it. That's his stance. وہی والی بات آپ کر رہے ہیں جو آپ پچھلے مرتبہ کر رہے تھے. یہیں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ ہم ہاں جی اپ گریڈ نہیں کیا گیا, اور کیونکہ نہیں کیا گیا تو اویلیبل نہیں ہے. اس پہ یہ دوسری بات یہ کی تھی نا. اچھا نہیں, آپ شاید تھوڑا سا دیر سے آئے ہیں. یہاں یہ بھی میں نے اس کی طرف اشارہ دیا تھا کہ وہ اس خواہش کا بار بار اظہار کرتے رہے ہیں کہ شاید سائیکالوجسٹ کی طرف سے اس کے میکانزم میں, جو مسٹک ایکسپیرینس ہے اس کے میکانزم میں کچھ انسائٹ ہمیں مل جائے اور ہم نئے میتھڈز بنا سکیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. ٹھیک, ایک اور اس میں فرق مسٹک اور پروفیٹک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیم کا فرق ہے, کیونکہ اس میں ایک اینجل کا پیغام لانا وہ اینجل کا پیغام جو ہے اس میں بھی جو اس کے بیان کیے جاتے ہیں پروفیٹک ایکسپیرینس کی, جو کم از کم آپ کے لیے جو اسٹیجز بیان کی جاتی ہیں, اس میں بھی ہر مرتبہ اینجل کا آنا نہیں ہے. اس میں دوسرے انداز بھی ہیں کہ ان پہ ایک واردات ہوتی تھی, وہ بھی ہے, وہ بھی روایات میں موجود ہے کہ بعض اوقات ویسے واردات ہوتی تھی, لیکن اس کے لیے ہم کوئی دعویٰ کر نہیں سکتے. اچھا جی, بالکل ہم اب اس کو تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ 5 منٹ اگر ہمارے پاس ہوں تو ہم کچھ پیراگرافس کو بھی دیکھ لیں, ان کی ترتیب دیکھ لیں تاکہ آپ گھر جا کر پڑھ سکیں تو دشواری نہ ہو. اچھا, یہ بات ہو گئی کہ سائنسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, وہ ایک سیکشن کو پکڑتی ہیں. مثلا اگر آپ بایولوجی کو پکڑتے ہیں اور بایولوجی کو لے کے آپ یوں کہہ لیجیے کہ آپ فزکس کی ڈومین لیتے ہیں اور فزکس کو لے کے آپ لائف کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ ایکسپلین نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگے گی, بہت زیادہ دشواریاں آئیں گی. ریڈکشنزم جس کا میں نے شروع میں نام لیا تھا وہ اصل میں اسی چیز کا نام تھا کہ ہر چیز کو ریڈیوس کر کے اس کے بیر ایلیمنٹس کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جا سکے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. اور اس کے خلاف اس قدر زیادہ آرگومنٹس خود ویسٹ سے اٹھے, خود فلاسفی کے سرکل سے اٹھے کہ وہ بالآخر ریڈکشنزم جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا. تو دوسری بات, پھر سائنسز میں کچھ ایبسولوٹس ہیں, کچھ اس کے فرم اور آبجیکٹیو ایریاز ہیں. ہر نالج میں کچھ آبجیکٹیو ریجنز ہوتے ہیں, کچھ سبجیکٹیو ریجنز ہوتے ہیں. سائنسز میں جو ہمارے پاس ایک بہت ہی آبجیکٹیو فورس ہے وہ ہے فورس آف لاجک. ٹھیک ہے, منطق کے جو بیسک لاز ہیں وہ چینج نہیں ہوئے, شروع سے وہی ہیں, ابھی بھی وہی ہیں. میتھمیٹیکل لاز وہ عموماً چینج نہیں ہوتے رہے, بیچ میں گرانٹنگ سم ایکسیپشنس. تو لاجک کے حوالے سے اور میتھمیٹکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو صرف مثالیں دینے پہ اکتفا کروں گا.
کرٹ گڈیل بہت مشہور ایک میتھمیٹیشین گزرے ہیں, بہت بڑا مقام ہے میتھمیٹکس کی دنیا میں ان کا. انہوں نے ایک دیا تھا تھیورم آف انکمپلیٹنس, تقریباً 1930s کے آغاز کی بات ہے. وہ تھیورم آف انکمپلیٹنس یہ دکھاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک, اب جن لوگوں کی سائنس میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میتھمیٹکس میں نہیں ہے, ان سے معذرت کے ساتھ, ویسے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات آپ کو سمجھ کسی نہ کسی درجے میں آ جائے گی کہ اگر آپ کوئی ایسا سسٹم بناتے ہیں, اگر آپ کا کوئی ایسا میتھمیٹیکل فارمل سسٹم ہے یا لاجیکل سسٹم ہے, ارتھمیٹک کا سسٹم ہے, جس کے کچھ لاز ہیں اور کچھ کنکلوژنس ہیں, جیسے فرض کیجیے آپ سیٹ تھیوری لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سیٹ تھیوری اب ایک ڈسپلن ہے ود ان میتھمیٹکس, اس کے اپنے کچھ رولس ہیں, کچھ لاز ہیں. تو کوئی کلوز سسٹم ایسا نہیں ہو سکتا, اور اس کے کوئی نمبر آف ایگزامز آپ اس میں جتنے مرضی ڈال دیں وہ ایسے نہیں ہو سکتے جو کہ اس کے اندر کی ٹرو کنکلوژنس کو, جن تک وہ سسٹم پہنچتا ہے, ان کو پروو کر سکیں. ٹھیک ہے, مطلب میتھمیٹکلی خود میتھمیٹکس کو پروو کرنا پاسبل نہیں ہے. تو یہ جو لاجک ہے اس کی لیمیٹیشنز, اس کا جو دائرہ کار ہے وہ آپ کے لیے جو بہت نیرو ہے. ریشنالٹی کا دائرہ کار جو ڈٹرمنسٹک ریشنالٹی ہے, جو ایک چیز سے دوسری امپلائی, دوسری سے تیسری امپلائی کر کے آگے بڑھتی ہے, اس کا دائرہ کار بہت ہی نیرو ہے. اس کی اور بھی ایگزامپلس ہیں. ٹاسک از انڈیسائبلٹی ہے. امام غزالی اور ایمینول کانٹ کی تو ایگزامپل بھی دے رکھی ہے اقبال نے. ایمینول کانٹ نے, یہ جو کرٹ گڈیل کا ہے یہ اقبال کے ان لیکچرز کے بعد آیا تھا, بنا ہو سکتا ہے وہ اس کی بھی مثال دیتے. ایمینول کانٹ کی اینٹینمیز بہت مشہور ہیں. اس نے یہ دکھایا کہ عقل جب اپنے دائرہ کار سے بڑھ کر ریلیجن پہ کچھ حکم لگانے کی کوشش کرتی ہے, وہ ہوا یہ تھا کہ ایمینول کانٹ کے آنے سے پہلے ایک ریشنلزم کا بہت سیلاب آیا ہوا تھا یورپ میں. تو ایمینول کانٹ نے یہ کہا کہ بھائی عقل کا, اس کی بہت مشہور بک ہے کرٹیک آف پیور ریزن, کرٹیک آف ججمنٹ, اور اس نے استھیٹکس پہ بہت اچھا لکھا ہے. تو فینومینل, اس کے بعد اور اس کے پہلے فلاسفی ایک جیسی نہیں رہی. تو اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ دکھایا, کلینکلی شو کیا کہ عقل جو پیور ریزن ہے اس کا ایک بہت محدود دائرہ ہے. اس محدود دائرے سے باہر جو ہی وہ نکل کے کچھ حکم لگانے کی کوشش کرتی ہے, کچھ کنکلوژنس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے, تو وہ برے طریقے سے فیل ہوتی ہے. اور اس کی نکالی ہوئی کنکلوژنس جو ہیں وہ کنکلوژنس بہت آرام سے ریفیوٹ ہو سکتی ہیں, اور اس کے پیرل ایسی کنکلوژنس سیم اس کے ریزننگ کے رولز کے ساتھ قائم کی جا سکتی ہیں جو اس سے ڈائریکٹ کانفلکٹ میں ہوں. تو اس نے پھر یہ اس کو تھوڑا سا اس نے پیور ریزن کو ریڈیوس کیا ٹو اٹس سرکل کے. پیور ریزن کے یہ دائرہ کار ہے, وہ دائرہ کار جو ہے وہ فزیکل اس میں ہے, فزیکل ڈومین میں ہے, اس سے باہر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے باہر جائے گی تو پھر وہ ریلائبل نہیں ہے. لیکن وہ کرٹیک آف پیور ریزن بہت مشکل کتاب ہے, لیکن بہت کمال کی بک ہے. اقبال نے اس سے کافی زیادہ استفادہ کیا. امام غزالی نے یہی کام اپنے دور میں کیا تھا جب ان کے آنے سے پہلے معتزلہ کا ایک بہت, ان کے حاصلات کا بہت چرچا تھا, اور فلسفے کا بہت ٹرینڈ تھا کہ ہم نے ادھر سے گریک فلاسفی لے کر, ایرسٹوٹل وغیرہ کی فلاسفی لے کر اسے ہم نے اپلائی کرنا شروع کر دیا ریلیجن پر. نئی نئی چیز ہاتھ لگی تھی, اور اس پہ ہم نے جتنا بھی ریلیجن ہے اس کو ہم نے کنسیپچولائز کرنے کی کوشش شروع کر دی. اور فلسفے سے خدا تک پہنچنا, خدا کو ایکسپلین کرنا, اس کا علم کیسا ہے وہ ایکسپلین کرنا, سارا وہ کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ اپنی حدود سے کچھ تجاوز کرتی جا رہی تھیں. تو وہاں پر انہوں نے, امام غزالی نے بھی اسی طریقے سے, ان کے بک کا نام ہے انکوہیرنس آف فلاسفرز, تو انہوں نے یہ ان کا ایک ایک بیان جو ہے فلاسفرز جہاں تک پہنچے تھے, اور ان فلاسفر مطلب مسلم فلاسفرز شامل ہیں جیسے ابن سینا وغیرہ, فارابی وغیرہ, تو وہ جن جن کنکلوژنس تک پہنچے تھے ان کنکلوژنس میں سے ایک ایک کو پکڑ کے اس کے اوپر انہی کے میتھڈز استعمال کر کے, فلسافیکل میتھڈز استعمال کر کے دکھایا کہ اس میں کتنی کانٹرڈکشنز ہیں, کتنی انکوہیرنسز ہیں جو آپ کے سسٹم میں موجود ہیں. تو اس نے بھی پھر یہی کیا کہ یہ دکھایا کہ فلسفے کا اپنا ایک خاص دائرہ ہے, اس دائرے سے باہر آپ چیزوں کی انڈیکیشن تو لے سکتے ہیں, آپ اس کو اس دائرے سے باہر کسی حد تک تو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس سے کنکلوژنز وہ والی نہیں ڈیرائیو کر سکتے جو اصل میں دینا وہی کا کام ہے. تو وہی اسی لیے آئی ہے کہ جہاں تک عقل سے نہیں پہنچا جا سکتا وہ آپ کو ججمنٹس دے. اگر آپ خود سے پہنچیں گے تو اسپیکولیٹو ہو جائے گا سارا, پھر وہ ریشنل نہیں رہے گا, خود آپ کی ریشنلٹی اسے ریجیکٹ کر دے گی. ٹھیک ہے, بلکہ ایک بہت مشہور جملہ, یہ ایک تیسرا آرگومنٹ ایسے ذہن میں آ گیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت
مشہور فقرہ ہے کہ جب میرا ادراک اپنے ہی ادراک میں ناکام ہو گیا تو میں نے جان لیا کہ خدا ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کا زیادہ وقت نہیں ہے, لیکن اس میں آپ جو ایک کرٹیک ہے ریشنیلٹی پہ, وہ ضرور دیکھیے کہ ریشنیلٹی خود اپنی موڈ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی, خود اپنے حاصلات کو ایکسپلین نہیں کر سکتی, اس کو ریشنلائز نہیں کر سکتی. مطلب ہم چیزوں کو جو پرسیو کرتے ہیں وہ پرسیپشن آپ کی, چلیں فرض کیجئے ریشنلٹی سے باہر اگر نکل کر بات کر لی جائے, کانشیسنیس کی بات کر لیں, اس کی ایستھیٹک کانشیسنیس کی بات کر لیں, تو آپ ریشنلی یہ نہیں دکھا سکتے کہ جو چیز آپ کو خوبصورت لگی ہے وہ کیوں لگی ہے, جو بدصورت لگی ہے وہ کیوں لگی ہے. ٹھیک ہے, حسن کو آپ ریشنلی ایکسپلین نہیں کر سکتے, آپ محبت اور نفرت کو ریشنلی ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو ریشنیلٹی کا اپنا دائرہ کار بھی جو وہ کانشیسنیس میں بہت چھوٹا سا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ نالج کے کچھ آبجیکٹیو ایریاز ہیں, کچھ سبجیکٹیو ایریاز ہیں, کچھ اس میں سائنٹیفک تھیریز ہیں, اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کو, جیسے وہ لاجک کی بات ہوئی, میتھمیٹکس کی بات ہوئی, کہ جو آبجیکٹیو ہیں, جو ہم ساتھ لے کر آتے ہیں پریٹی مچ, جو بائی برتھ ہمارے ساتھ ہیں, جن کو اے پرائیوری کہا جاتا ہے. تو جب بھی آپ اس کو ریلیجن پر اپلائی کریں گے تو ریلیجن میں آپ کیا دیکھیں گے؟ ریلیجن میں آپ وہی دو چیزیں دیکھیں گے جو کہ آپ نے سائنٹیفک تھیری کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ کیا تھا کہ ریلیجن انٹرنلی, ریلیجن جو کچھ بھی دے رہا ہے, جو ایک سسٹم دے رہا ہے, وہ سسٹم کیا انٹرنلی کوہیرنٹ ہے, اس کے جو دعوے ہیں کیا وہ اپنے دعووں کے اندر کوئی کانٹرڈکشن تو نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, یہ پہلی چیز ہے جو اگر اس طرح کا کوئی کانٹرڈکشن آ جاتا ہے, ریلیجن کے اپنے اندر آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی آپ کو ایک بنیاد مل جاتی ہے, ورنہ نہیں. ورنہ وہ کم از کم ایک تھیری کے طور پہ قبول کرنا آپ کی مجبوری ہے, جیسے سائنٹیفک تھیریز کو آپ قبول کرتے ہیں. اور دوسرا جو ایک ویریفیکیشن ہے وہ یہ دیکھی جائے گی کہ کیا وہ اپنے سے باہر جو دوسری تھیریز ہیں اور جن تھیری کو آپ مسلمات کی حد تک سمجھ رہے ہیں, ان سے تو کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا. جیسے زمین گول ہے, جو ہم نے پہلے اگزامپل دی, اب یہ تقریباً ایک مسلمہ بن گیا ہے کہ آپ کا سائنس ڈیٹا آپ کو اس کے گول ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے, اس کے بارے میں انفارم کر رہا ہے. ریلیجن کہہ دیتا ہے کہ نہیں فلیٹ ہے. تو اب پھر یہ جو ہے یہاں پہ یہ دونوں تھیریز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گی. پھر آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی توجیہ کرنی پڑے گی. ریکنسائل ہو سکتی ہیں, ریکنسائل کریں گے, ورنہ پھر آپ کو ریلیجن کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق باہر کا فینومینا دکھانا پڑے گا. تو یہ بھی پھر اس ریلیجن کے ماننے والے جو اہل علم ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ آلٹرنیٹ ایکسپلینیشنز اگر زیادہ سرٹنٹی کی حد تک پہنچ رہی ہیں سائنٹیفک اور ان سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے, تو اس میں پھر اس کو کیسے ایکسپلین کیا جائے گا. اور یہ قرآن کا بھی ایک جو پہلے والا آرگومنٹ ہے وہ تو قرآن کا اپنا آرگومنٹ ہے کہ اگر یہ خدا کی کتاب نہ ہوتی, اگر یہ ایک انسان کی کتاب ہوتی, نو میٹر کتنا اہل علم, کتنا بڑا اہل علم, کس طرح کا فلاسفر, کس طرح کا اسکالر, اگر یہ خدا کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں کوئی نہ کوئی کانٹرڈکشن لازمی ہوتی. اس میں کانٹرڈکشن ڈھونڈ کے دکھائیں اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ خدا کی کتاب نہیں. یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے, اس کے بہت سارے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہی ہے. اور باہر تو کائنات کے حوالے سے تو قرآن نے خود ہمیں ایک ایمپیریکل ایٹیٹیوڈ دیا ہے کہ ہم باہر جائیں, کائنات میں غور و فکر کریں. اس کے بارے میں ایک بار نے اس لیکچر کے شروع میں بے شمار آیات اس حوالے سے جمع کر دی ہیں کہ کس طرح سے وہ آپ کو انسپائر کرتا ہے کہ آپ نے کائنات میں غور و فکر کرنا ہے. تو اور ہاں, اس کو غور و فکر کا جو منتہا ہے وہ منتہا وہی رہے گا. وہ منتہا آپ کا یہی ہوگا کہ آپ نے ہائر ریئلٹی کی انسپریشن لینی ہے اور آپ نے کس طرح سے اپنے تزکیے کی طرف ایک سفر جاری رکھنا ہے. اور اس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ بغیر میٹر سے, بغیر اس دنیا سے مقابل ہوئے, بغیر اس کے مقابل ہوئے, بغیر اس سے ایک یوں کہہ لیجیے بغیر اس سے نپٹے, آپ اپنے اندر وہ ڈیولپمنٹ کر ہی نہیں سکتے اور آپ اپنے پرسپیکٹیو کو اتنا انلارج کر ہی نہیں سکتے کہ جس انلارجمنٹ کا تقاضا دین کرتا ہے. تو دین کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس ریالٹی کو بھی اسی طرح سے ایسیمیلیٹ کریں, جو کائناتی ریالٹی ہے, جو میٹیریل ریالٹی ہے, اس کو بھی ویسے ہی ایسیمیلیٹ کریں جیسے میٹا فزکس کو ایسیمیلیٹ کرنا ہے. تو اور اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. تو کرسچینٹی اور اسلام میں وہ یہ بیسک ڈفرینس بھی دکھاتے ہیں کہ کرسچینٹی نے ایک چیز کو ایک نتیجے تک پہنچی تھی کہ انسان کے اندر ایک روحانی نقطہ ہے, ایک میٹا فزیکل سسٹم ہے جہاں تک اس کو انلائٹن کرتی ہے. تو اس کے بعد اسلام نے اس میں ایڈ یہ کیا کہ وہ جو انلائٹنمنٹ ہے وہ پرمیٹ کرتی ہے, وہ جو لائٹ ہے, ایلیومینیشن ہے, وہ پرمیٹ کرتی ہے اس میٹر ورلڈ کو بھی, کیونکہ ریالٹی ایک ہے اور یہ اسی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. تو آپ نے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس میں تکوین میں خدا کے ساتھ شامل رہنا ہے. اور خدا نے جو اس کو ادھورا چھوڑا ہے
جو اس کو کائنات کو بھی، یہ کائنات تبھی ناتمام ہے شاید، تو یہ جو ناتمامی ہے کائنات کی وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ آپ اس کو فنشنگ ٹچ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے آپ اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کریں اور اپنی ذات کو کمپلیٹ کریں. جب صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں تو کچھ چیزوں کو اسکپ کرتے ہوئے ابھی تک بات پھر یہاں تک پہنچی کہ ہمارا انٹویشن ہمیں پہنچاتا ہے ڈائریکٹ اپریسیشن تک آف ریالٹی کسی نہ کسی صورت میں، چاہے وہ مورل ہو، چاہے ایستھیٹک ہو، چاہے انٹلیکچوئل ہو. انٹلیکٹ کا بھی اپنا ہم نے کہا کہ ایک اس کا لیول ہے جہاں پہ وہ انٹویٹو ہو جاتا ہے. اور وہی جو ہے جو ہمارا ایک ریلیجیس ایکسپیرینس ہے وہ بھی ایک اس طرح ہی کا ایکسپیرینس ہے جس طرح کے ایکسپیرینسز ہمیں دنیا میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف فرق کیا ہے کہ یہ سینس ڈیٹا کے ساتھ آ رہا ہے، وہ سینس ڈیٹا کے بغیر آ رہا ہے، لیکن وہ بھی ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جس کا دعویٰ بے شمار لوگ کر رہے ہیں، جس کو بے شمار لوگوں نے بے شمار لوگ جس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں اور انہوں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جیسے آپ کے چند ایک سائنٹسٹ کچھ ایکسپیریمنٹس کر کے اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ ان سائنٹسٹ کی ان باتوں کو جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ایکسپیرینسز کے نتائج کو آپ لیتے ہیں اور پرکھتے ہیں اور اس کو صرف اس بنیاد پر ایز تھیری تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ کوہیرنٹ ہے، اپنے اندر میتھمیٹیکل کوہیرنس رکھتی ہے. اسی طرح سے دین کے ان نتائج کا بھی صرف اس وجہ سے کہ یہ انٹویٹیو ہیں آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، کیونکہ آپ کی سائنس کا بھی ایک بڑا پارٹ انٹویٹیو ہے. آئنسٹائن وغیرہ جیسے لوگ خود کہتے ہیں کہ ان کے تمام تر جو حاصلات ہیں وہ زیادہ انٹویٹیو ہیں. یہ یوریکا مومنٹس جو ہیں یہ ہماری سائنس میں بکھری پڑی ہیں. تو آپ خود بھی انٹویشن سے کام لے رہے ہیں. اگر ایک پروفٹ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا انٹویٹیو حاصل ہے، یہ میرا انٹویٹیو کانٹینٹ ہے اور یہ کانٹینٹ خدا نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کانٹینٹ یہ دعوے کر رہا ہے، اس کا یہ ٹیکسٹ ہے، تو ان حاصلات کو بھی اتنی ہی امپورٹنس آپ کی اپنے اصولوں کے تحت بھی اتنی ہی امپورٹنس ملنی چاہیے جتنا آپ کے ڈیٹا کو مل رہی ہے. تو اس کی کوہیرنس کو ایگزامن آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے صرف ان بیسس پہ کہ وہ آپ کے فزیکل سائنس ڈیٹا کا نتیجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر فزیکل سائنس ڈیٹا کا نتیجہ ہم نے ویسے ہی دیکھ لیا کہ فزکس اور سینس ڈیٹا کتنی محدود چیزیں ہیں. پہلے بھی اس سے بات ہوئی تھی، جیسے ہم نے رنگ وغیرہ کے اعتبار سے دیکھا تھا کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ کلر جو ہے ریڈ کلر یا بلو کلر وہ صرف لائٹ کی فریکوینسیز ہیں جن کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنی انٹرپریٹیشن اور کسی دوسرے کی انٹرپریٹیشن کو مقابل رکھ کے دیکھیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ہمیں ایک ہی طرح سے ہم ایک ہی شے کو ریڈ کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک بہت چھوٹا بینڈ ہے ان فزیکل ڈیٹا کا بھی جو ہم پرسیو کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. تو مثلاً ساؤنڈس کا ایک بڑا فریکوینسی بینڈ وہ ہے جو ہمیں سنائی نہیں دیتا. کلرز کا ایک بڑا فریکوینسی بینڈ وہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ سینس ڈیٹا از ویری لمیٹڈ. ریشنیلٹی ہم نے پہلے بات کیا کہ وہ سائنس نے ثابت کر دیا کہ ریشنیلٹی از ویری لمیٹڈ. میتھمیٹیشنس نے ثابت کر دیا کہ میتھمیٹکس از ویری لمیٹڈ. تو جب آپ اتنی چھوٹی ایک ونڈو ہے، اس اتنی چھوٹی ونڈو کو اور اس کے حاصلات کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک بڑے پینورامک ویو کو، جو کم از کم ایک پینورامک ویو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے منظر کیونکہ اپنی اس کھڑکی سے نظر نہیں آ رہا اس لیے غلط ہے، ٹھیک ہے. وہ کھڑکی تو آپ نے خود مان لیا کہ چھوٹی ہے اور وہ آپ ایکسپینڈ آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں. آپ نے یہ تک کہہ دیا، فزکس یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے جو تمام کائنات ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ، اس کا تقریباً 96% حصہ وہ ڈارک میٹر ہے جس کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس صرف 4% ہے لے دے کے جو کل کینڈیڈیٹ اویلیبل ہے پرسیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو جب سائنس خود اپنی محدودیت کا اعتراف کر رہی ہے تو پھر اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان بنیادوں پر ریجیکٹ کر دے دوسرے سسٹم کو، تو اس کو آپ نے ایز تھیری ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ چیزیں مجھے اسکپ کرنی پڑی ہیں، لیکن تقریباً یہ موقف اقبال کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس کچھ وقت ہے یا اگلا لیکچر شروع ہونے والا نہیں ہے؟ چلیے اس کو پھر یوں کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم میں کوشش کروں گا کہ لیکچر سے جو ان کا لیکچر ہے اس کو تھوڑا سا اس حد تک گو تھرو کر لوں کہ آپ کو میں پیراگرافنگ میں بتا دوں کہ اس پیراگراف میں کیا بات کر رہے ہیں، اس میں کیا کریں. لیکن بہتر ہے آپ اس کو جا کے پڑھیے، بہت آسان ہے. صرف میں اتنا بتا دوں کہ اس لیکچر کا جو اصل کانٹینٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہ پیج 7 سے سٹارٹ ہوتا ہے، پیج 7 کے سیکنڈ پیراگراف سے. پیج 7 کے فرسٹ پیراگراف تک وہ صرف تمہید باندھ رہے ہیں کیونکہ ان کا فرسٹ لیکچر تھا نا جو انہوں نے دیا. تو فرسٹ لیکچر میں وہ صرف وہی بتا رہے ہیں جو پریفیس میں بتایا، اس کو تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ ان کا آگے پروجیکٹ کیا ہوگا اور وہ کیا کہنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پیج 7 پہ جو اس کی فرسٹ پیراگراف کی آخری لائن ہے وہ یہ ہے کہ آئی پرپوز in this preliminary lecture to consider the character of knowledge and religious experience. وہ بھی صرف بتا رہے ہیں کہ میں نے اس میں کیا کرنے لگا ہوں.
اس کے بعد پھر لیکچر کا آغاز ہوتا ہے. تو پہلے اس کے آگے پڑھ لیجیے گا. بہت ایزی ہے, بہت آسان ہے اگر آپ ان تمام تر مباحث کو اور موضوعات کو ذہن میں رکھتے ہیں. بہت شکریہ. سوالات کا انفارچونیٹلی آج ٹائم نہیں رہا, تو اس میں پڑھنے کے بعد جو آپ کے سوالات ہوں وہ بھی ابھی مجھے کہیں پہنچنا بھی ہے تو میں زیادہ دیر نہیں دے سکوں گا. اس کو پلیز آپ نیکسٹ ٹائم لکھ لائیے گا چاہے تو. شروع میں کچھ دیر ہم 15-20 منٹ اس پہ گزار لیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.